چلو ایک نظم لکھتے ہیں، ایک ایسی نظم جس میں کوئی دکھ اور کوئی غم نہ ہو، ایک ایسی نظم جس کو پڑھ کے کوئی آنکھ نم نہ ہو، ایک ایسی نظم جس میں ایک راجا ایک رانی ہو، ایک ایسی نظم جس میں صرف خوشیوں کی کہانی ہو، بھلے کیسی ہی فرسودہ، بھلے کتنی پرانی ہو۔ چلو ایک نظم لکھتے ہیں۔ یا پھر نگاہوں میں چبھن سی ہے مگر سونا نہیں مجھ کو، کسی کے ہجر میں یعنی ابھی رونا نہیں مجھ کو، نئی تحریر لکھنی ہے ابھی مجھ کو ہتھیلی پر، مجھے کمرے میں بکھری ایک ایک کرچی کو چننا ہے، مجھے یہ رات ڈھلنے تک نئی ایک نظم لکھنی ہے، نیا ایک خواب بننا ہے۔ گڈ ایوننگ اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی شام ہم نظم کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نظم بطور کرافٹ، بطور تخلیقی صنف اس کو کیسے نبھایا جاتا ہے، اس کے رموز، اس کے اسالیب کیا ہیں، اور اس کے لیے ہم اور یہ بھی کہ اردو ادب میں جو معاصر نظم ہے اس کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 4 اساتذہ کرام موجود ہیں۔ آپ ان کے نام اور ان کو دیکھ سکتے ہیں، میرے بیک پہ وہ موجود ہیں۔ وحید احمد صاحب، سعید احمد صاحب، ڈاکٹر روش ندیم اور ڈاکٹر خلیق الرحمان۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور نظم جو ہے مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے اظہار کے پیرائے کے لیے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ اچھا کیتھارسس بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ کے جذبات کا اظہار ہے وہ زیادہ مربوط ہوتا ہے۔ تو میں خود بھی آج کے سیشن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اپنی کوشش تھی۔ تھینک یو، مائی پلیئر، آئی ایم ویری آنرڈ، تھینک یو۔ کشور آپا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے اتنی عزت افزائی کی بات ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دوستو اب آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نیر افاق۔ دوستو، بلیک ہول میں خوش آمدید۔ اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ایک بہت احساس آواز کشور ناہید ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہمیں خاص طور پہ سننے کے لیے آئی ہیں۔ ہمارے نوجوان لکھنے والے بھی کچھ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سننے والے بھی موجود ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے بنیادی طور پر 4 نظم نگاروں کا ہے۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ غزل لکھنے والے بھی ہیں، لیکن نظم کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے چنا کہ کچھ نظم پر بھی بات ہو جائے، اور کچھ بات پرسنل بھی ہو جائے۔ اس فارمیٹ کو میں کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم ایک ہوسٹ کی حیثیت سے کام کروں۔ اس سیشن میں ہم ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے رہیں گے اور سنتے بھی رہیں گے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سنیں، اور بیچ میں کوئی سوال آ جائے تعارف کا کہ آپ کس چیز کو کیا سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اپنے سے ہی شروع کرتا ہوں تاکہ ایک نمونہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے۔ میں روش ندیم میرا نام ہے، اور میں اردو کا استاد ہوں، اور میں نے کافی عرصہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا۔ پھر میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے سلیکشن میری ہوئی، اور پی پی ایس سی کے ذریعے سے پھر میں کالج چلا گیا، اور وہاں پہ ایک ڈین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ 90 کی دہائی کے شروع میں وہ نظمیں جو میں نے سنبھال کر رکھنی شروع کی اور سنانا شروع کی، 90 کی دہائی جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں خاص طور پر نظم کے حوالے سے بڑا ایک اہم اس کا رول ہے، اور سب کنٹیننٹ میں راولپنڈی اسلام آباد نے 90 کی دہائی میں جدید نظم کے حوالے سے اپنا ایک مقام بنایا۔ اور میں جو ہوں، میری 7-8 کتابیں ہیں جو کہ تنقید پر بھی ہیں اور سماجی سیاسی تاریخ پر بھی ہیں۔ 2 میری نظموں کی کتابیں ہیں، ٹیشو پیپر پہ لکھی نظمیں اور دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں۔ یہ اس حوالے سے آپ یوں کہہ لیں کہ ہم یہاں پر کچھ سینئر میرے دوست بھی موجود ہیں۔ ہمارے اس وقت 4 میں سب سے سینئر جو ہیں وہ ڈاکٹر وحید احمد ہیں، خود اپنا تعارف بھی کروائیں گے، اور باکمال ہیں۔ سعید بھی مجھ سے سینئر ہیں، اور میں اور خلیق جو ہے ہم اپنا تعارف یہ دوست خود بھی کرائیں گے۔ تو یہ میرے ہم اثر ہیں۔ یہ تعارف کا پہلے ایک سلسلہ ہو جائے، پھر ہم نظمیں سنائیں گے، ساتھ ہم جو بات کرنا جس سے کرنا چاہے جیسے کرنا چاہے۔ جناب
بہت شکریہ. میں سعید احمد ہوں اور میں بھی 90 کی دہائی سے نظم سے وابستہ ہوں. ویسے میں نے کوئی اس کے لیے مخصوص تو نہیں، غزل بھی میں نے اتنی ہی کہی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ نظم سے زیادہ وابستگی رہی. ہمارے ہاں میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے دہائیوں کے اعتبار سے جو دہائی بہت مشہور ہوئی وہ 60 کی دہائی تھی. اور 60 کی دہائی میں جہاں جیلانی کامران، افتخار جالب سے ہوتے ہوئے کشور آپا تک نظم نگار ہمارے سامنے آئے، انہوں نے نظم کو ایک بہت بڑا ٹرن دینے کی کوشش کی اور نظم کو یکسر تبدیل کر کے اسے راشد اور میرا جی کی نظم سے مختلف پیرائے میں بیان کرنا شروع کیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ نظم کے حوالے سے 90 کی دہائی میں جو لوٹ آئی، اس نے ایک بار پھر جو پہلے 40 سال کی نظم تھی اسے ریویو کیا اور پھر اپنے پیرامیٹرز بنائے. ایک اہم بات جو ہے وہ خاص طور پر یہ رہی کہ اتفاقاً بہت سے لوگ جو ہیں وہ پنڈی میں جمع ہو گئے اور اس عہد میں، لیکن یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے. جاوید انور لاہور میں، ڈاکٹر وحید احمد جو ہیں وہ بھی فیصل آباد میں، اور پھر بعد میں پنڈی میں یہ بھی آ گئے اتفاق سے. تو ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک قافلے کی طرح اس صنف کو لے کر آگے چلے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری نسل میں ایک اہم بات جو ہے وہ بہت قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اپنی انفرادیت رکھتے ہیں. 60 میں شاید کچھ لوگوں کو چھوڑ کر یہ کوشش کی گئی تھی کہ ایک، کیونکہ وہاں جو ہے وہ اس کی جو فلسفیانہ بنیادیں ہیں وہ پہلے متعین کی گئی تھی اور نظم شاید بعد میں لکھنے کی کوشش کی گئی تھی. ہمارے ہاں جو ہے معاملہ ذرا الٹ ہوا اور ہم نے پتہ نہیں، ممکن ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن بحثوں کا تذکرہ 60 کی دہائی میں ہوتا رہا، ہماری نسل تک آتے آتے وہ ہم پر بیتنے لگی تھیں اور ہم اس کے براہ راست شکار تھے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا اظہار جو ہے وہ ہمارے تجربے کی کوکھ سے پھوٹا ہے. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا. میں سعید احمد ہوں اور میں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے جدید اردو نظم مغربی افکار کے تناظر میں ٹاپک پر. اس کے علاوہ میں نے میری پہلی کتاب جو ہے وہ بے آبائنوں کے شہر میں ایم اے کے دوران شائع ہوئی تھی 94 میں، اور پھر اس کے بعد 2000 میں نے ایک ایپک تھی مختار شیخانوف جو قازقستان کے قومی شاعر ہیں، ان کی ایک طویل نظم تھی کوئی 300 صفحے کی، اس کا میں نے منظوم ترجمہ کیا. اس کے علاوہ میں نے انہی دنوں ایریکا یونگ کی ایک کتاب ایٹ دا ایج آف دا باڈی، اس کی بھی نظموں کا منظوم ترجمہ کیا جو آج تک شائع نہیں ہو سکا. اس کے بعد 2011 میں میری کتاب دن کے نیلاب کا خواب چھپی جو نظموں پر مشتمل تھی اور اس میں ایک طویل نظم بھی شامل تھی. پھر 2019 میں 21ویں چاند کی رات کے نام سے میری ایک کتاب چھپی جس کا جو طویل نظم ہے، اور میرا اعزاز ہے کہ میرے دوست جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کشور آپا نے اس محفل کی صدارت کی تھی جس میں ہم نے یہ نظم، بلکہ میرے سارے دوستوں نے یہ نظم جو ہے وہ سنی تھی. ریسیٹیشن کوئی 5000 سے زائد لفظوں پر مشتمل نظم کو ایک ہی نشست میں سننا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے نام جن میں کشور آپا ہیں، وحید احمد ہیں، میرے دوسرے دوست ہیں، یہ سب موجود تھے اور ہم نے کوئی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کی وہ میں نے قرات کی اس کی، اور پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوئی اور وہ گفتگو جو ہے وہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے. اس کے بعد سلیم الرحمان صاحب نے، ڈاکٹر رشید امجد صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے جو ہے اس نظم پہ لکھا. تو یہ ابھی یہ کتاب جو ایریکا یونگ کی ہے یہ اس وقت اکیڈمی ادبیات کے جو ہے نا پروگرام میں شامل ہے. امید ہے کہ یہ جلدی آ جائے گی. ایریکا کے علاوہ بھی بے شمار جو رلکے میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں. نیرودا کو بھی میں نے جو ہے وہ بڑے انعماق سے پڑھا ہے، خاص طور پہ اس کی طویل نظمیں مجھے بہت پسند ہیں. لیکن سب سے پہلی طویل نظم جو مختار شیخانوف کی تھی جس کا ترجمہ میں نے تہذیب کی خطائیں کے نام سے کیا تھا، اور پھر وہ یہاں تشریف بھی لائے، یہاں ایک پروگرام ہوا بہت بڑا. تو اس طرح سے بہرحال میں کوئی ایسا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وابستگی ہے ادب کے ساتھ اور اسے
ہم جیسے بھی ہے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ جو ایک شاعر پر نہیں ہونی چاہیے. جی میرا نام خلیق الرحمان ہے اور میں ایک نظم نگار ہوں، اور گزشتہ کئی سالوں سے، اب تو دہائیاں ہی ہو گئی ہیں، حلقہ باب ذوق اسلام آباد جو ہے اس کا میں پہلے جوائنٹ سیکرٹری رہا کافی عرصہ، اور اب اس کا سیکرٹری ہوں، اور کافی عرصے سے اس کے اجلاس ہم ہفتہ وار اجلاس ہوتے ہیں تو اسے ہم منعقد کرتے ہیں. اور ڈاکٹر رویش ندیم اور سعید ہم سب نے مل کر 90 کی دہائی میں نظمیں لکھنا شروع کیں، اور میری 2 کتابیں نظموں کی ابھی تک آ چکی ہیں، اور تیسری کتاب مرحلے میں ہے انشاءاللہ اشاعت کے. جی پہلی کتاب تو میری جو 2003 میں آئی تھی اس کا نام ہے کنول جھیل کا گیت، اور دوسری کتاب دامن کوہ میں شام. اور چونکہ میرا بچپن سارا اسلام آباد میں ہی گزرا ہے، سارا وقت ہم نے یہاں گزارا، اور مجھے اتفاق ہوا درمیان میں اپنے آبائی شہر جو ہے ہمارا شیخوپورہ، وہاں جا کے رہنے کا 10 سال ہم وہاں چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ہم جو مائیگریٹ کر گئے تھے یہاں واپس آ گئے. اس دوران مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں ملتان رہنے کا اتفاق ہوا 2 سال، پھر مجھے لاہور 5 سال اپنی اے سی سروس کے سلسلے میں، اور وہاں پر ہی حلقہ باب ذوق میں نے اپنی پہلی نظم جو تھی لاہور کے پاکٹی ہاؤس میں وہاں سنائی تھی. تو اس کے علاوہ جو میں پی ایچ ڈی کا آخری مرحلہ میرا، اس میں فلمی گیتوں کا جو تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہے اس کے تناظر میں نے کام کیا ہے. اور چونکہ مجھے ہمیشہ سے آرٹ کی چیزوں سے شغف رہا ہے تو تصویریں بنانا اور گیت گانا اور سننا یہ شوق کی حد تک، کوئی پروفیشنلزم تو کبھی بھی نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جب اس پہ کام کیا فلمی گیتوں پر اور وہاں کے لاجواب نغمہ نگاروں کو سنا، اور پاکستان انڈو پاک دونوں سائٹس پر گلوکاروں کے، وہاں کے موسیقاروں کو سننا، اور وہاں کی جو ڈکشن ہے، یعنی جو میں نے ایم فل کیا تھا وہ بھی میرا اسی میں تھا، فلمی گیتوں کے حوالے سے تھا، اس کا ادب کے تناظر میں اس کو دیکھنا تھا، اور ابھی جو ہے وہ سویلائزیشن اور اس کے ثقافت کے پس منظر میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے لامحالہ وہ میری شاعری پر اور میری سائیکی پر بھی اس کا ہوا. اور میں نے کچھ دوستوں کا یہ سمجھنا ہے اور ان کا کہنا بھی ہے کہ آپ شاعری میں ہندی الفاظ کا کافی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لاشعوری طور پہ تو میں نے ایسا کیا نہیں ہے، لیکن باہر ہوتا ہوگا، اسی طرح وہ اس میں شامل ہوتا گیا. تو میں بنیادی طور پہ نظم کو ہی پوری زندگی کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہر نظم نگار کرتا ہے. اس کا کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی آپ کا دکھ ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کسی بڑے آئیڈیاز کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اب نظموں کے ساتھ آپ اسے دیکھتے ہیں جب آپ کریٹیو عمل میں ہوتے ہیں. تو میرا خیال کافی اتنی بات، باقی ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وحید احمد میرا نام ہے جی، اور جی ڈاکٹر وحید احمد. بائی کوالیفیکیشن میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. ایم بی بی ایس میں نے کیا 1983 میں نے کیا تھا پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے، اپنے شہر سے، اور اس کے بعد پھر میں نے ہاؤس جاب کیا سرجری میں. تو پھر میں گورنمنٹ سروس میں آ گیا، سول سروس میں وہ بالکل ہی ایک تبدیلی آ گئی. تو یہ جو گورنمنٹ کی سروس ہے یہ 2019 میں ختم ہوئی، تو اس کے بعد پھر میں ریٹائر ہوا. تو ابھی راول پنڈی اور اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں کافی عرصے سے، اب یہیں پہ قیام ہے. میں نے سن 1978 میں لکھنا شروع کیا. میری پہلی نظم 1978 کی ہے. اس وقت میں 19 سال کا میڈیکل کالج میں تھا. تو ہمارے میڈیکل کالج میں ایک بڑا ماحول تھا، ایک ادبی ماحول. وہ لائل پور کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک چھوٹا سا دبستان تھا، جس میں کہ ڈاکٹر افتخار فیصل تھے، میں تھا، جاوید انور، اور بہت سارے اور دوست ہیں وہ تھے. تو میری نظم کی 5 کتابیں ہیں.
पहली शफाफियाँ है, फिर हम आग चुराते हैं, नज़्म नामा, परियाँ उतरती हैं, मुरम्मत कौन करता है। इसके अलावा 2 नॉवेल्स हैं, एक जीनो और एक मुंदरी वाला। तो बुनियादी तौर पर मैं नज़्म का शायर हूँ और यही मेरा तारुफ है। जी, नज़्म का एक राउंड लेते हैं, फिर उसके बाद 2 नज़में हैं। एक मैं पेश करता हूँ, एक ख़त परिंदों के नाम। ये टिश्यू पेपर पे लिखी नज़में, उसकी नज़्म उसकी में से एक नज़्म है। एक ख़त परिंदों के नाम। बुधा जिस पेड़ के नीचे कभी निर्वाण को आवाज़ देता था, बुधा जिस पेड़ के नीचे कभी निर्वाण को आवाज़ देता था, सुना है शहर वालों ने उसे भी काट डाला है। सितारों के किसी झुरमट में बैठी एक हसरत रो पड़ी होगी, परिंदों दरगुजर करना। परिंदों दरगुजर करना कि जब से शहर के लोगों ने अपने साहिबानों के लिए खुद छतरियां ईजाद कर ली हैं। वो कहते हैं हमें पेड़ों की छाँव या तुम्हारे घोंसलों से क्या, हमें तो जून के सूरज भी अब कुछ कह नहीं सकते। हम एक कमज़ोर सी शय से ज़रा सी ऑक्सीजन मांगना ज़िल्लत समझते हैं। सुनो यारो, अभी कल तक यही इंसान हरे पेड़ों की शाखों पर उछलता कूदता जीवन बिताता था, मगर जब इसने अपनी पिछली टांगों पर खड़े होने का फन सीखा तो अपने हाथ में कुल्हाड़ियां ले ली। सुनो यारो, अभी कल तक यही इंसान हरे पेड़ों की शाखों पर उछलता कूदता जीवन बिताता था, मगर जब इसने अपनी पिछली टांगों पर खड़े होने का फन सीखा तो अपने हाथ में कुल्हाड़ियां ले लीं। सुना है अब वो अपने माबदों को काट कर बंदूक के दस्ते बनाता है। परिंदों दरगुजर करना, तुम अहले दिल हो, पेड़ों से अभी तक प्यार की रस्में निभाते हो। एक नज़्म और है, अधपकी खुबानियाँ। खामोशी उल्फतों के सूखते पानी का मध्यम सा इशारा था, जो मुझ पर मुनकशिफ होने ना पाया था। वो वादे और कस्में भी थी अमलतास की फलियाँ, जो खुद ही टूट कर शाखों से गिरती हैं। ताल्लुक घर से बाहर सीढ़ियों पे रुक गया था, फिर हमारे दरमियाँ वो किस तरह रहता। खुदाया पिछली रुत की जामनों के रंग पोरों से उतरते क्यों नहीं आखिर। मुझे इन भीगती रातों में किसकी याद की आहट सताती है, कि जिसका रंग मेरी सोच की घाटी के अंदर खो चुका कब से। मोहब्बत डूबते दिन की अधूरी सी कहानी थी, तो फिर ये कौन है जो अधपकी खुबानियों का जायका लेकर मेरे ख्वाबों में आता है। ये किसके हाथ ने नींदों के रुखसारों को चूमा है, ये किस मौसम की सरसों मुस्कुराई है। मैं उससे मुल्तजी होता हूँ कि इस मुंतज़िर सूरज को हंस के देख लो ताकि वो ढल जाए। वो हंसती है, शरारत से हवा को चूमती है, गुनगुनाती है। मैं कहता हूँ तेरे गालों के डलवानों पे चुप सादे पड़े डिम्पल मुझे क्यों खुश्क सी झीलों से लगते हैं। वो रो देती है और झीलें किसी बेरुत के सावन से छलक जाने को करती हैं। मेरे ख्वाबों का बर्तन टूट जाता है छनाके से। सो मैंने तुमसे दूरी का ये जीना क्या उतरना था, कि मैं जीवन के उस पाताल के अंदर ही जा उतरा। फिर उसके बाद क्या था, बस वही एक रेस्तोरां की मेज़, चाय और वही बोसीदा बातों की थकन का दुख, वही सड़कें, वही मौसम, वही शहरों की यकसानी, वही जन्मों की वीरानी। और भाभी राउंड लेते रहे। जी 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 वो ठीक है, वो बाद में सुना। मैं चाह रहा था कि रिदम आ जाए। ये एक नज़्म है, ताबीर कौन देखेगा। ताबीर कौन देखेगा, कहीं मोम से पिघलते तेरे सूरजों के गोले,
کہیں موم سے پگھلتے تیرے سورجوں کے گولے، کہیں نصف دھڑ میں سہمے تیرے چاند آسماں پر، کہیں نصف دھڑ میں سہمے تیرے چاند آسماں پر، کہیں آنسوؤں کی چاہت تیرے بادلوں کے صحرا، کہیں صرف سنگ جنتی تیری حاملہ زمینیں، کہیں پیڑ ہیں خزائیں کہیں خشک ندیاں ہیں، کہیں پیڑ ہیں خزائیں کہیں خشک ندیاں ہیں، تیرے کیمروں نے لیکن کیے قید عجیب منظر، ہرے پیڑ باغ جھولے دھنک آئینے چراغاں، کھلے در قفس کبوتر افق آشیاں غبارے، سمن و گلاب چہرے نئے کہکہوں کی بارش، سمتال دف رقاصہ کوئی ساحل تمنا کوئی ناؤ بادبانی، یہ تضاد کی کہانی۔ کھلے در قفس کبوتر افق آشیاں غبارے، سمن و گلاب چہرے نئے کہکہوں کی بارش، سمتال دف رقاصہ کوئی ساحل تمنا کوئی ناؤ بادبانی، یہ تضاد کی کہانی۔ وہ جو سر نگوں ہے گنبد، وہ جو معتکف ہیں سائے، نہ سوال ان سے کوئی کہ فقیر ہیں دھوئیں کے۔ وہ جو سر نگوں ہیں گنبد، وہ جو معتکف ہیں سائے، نہ سوال ان سے کوئی کہ فقیر ہیں دھوئیں کے۔ وہ جو گر گیا مجسمہ، وہ جو ڈھونڈتے ہیں اب تک کوئی پھر تراش ویسی، نہ سوال ان سے کوئی کہ اسیر ہیں دھوئیں کے۔ وہ جو گر گیا مجسمہ، وہ جو ڈھونڈتے ہیں اب تک کوئی پھر تراش ویسی، نہ سوال ان سے کوئی کہ اسیر ہیں دھوئیں کے۔ وہ جو پھونکتے ہیں پڑھ کر زر کاغذی کے منتر، نہ سوال ان سے کوئی کہ سفیر ہیں دھوئیں کے۔ وہ جو پھونکتے ہیں پڑھ کر زر کاغذی کے منتر، نہ سوال ان سے کوئی کہ سفیر ہیں دھوئیں کے۔ میں کہ خواب میری آنکھیں، میں کہ خواب میری آنکھیں، میری ہر رگے بدن میں نئی نسل کے ہیں دھاگے۔ میں کہ خواب میری آنکھیں، میری ہر رگے بدن میں نئی نسل کے ہیں دھاگے۔ اسی آگہی سے آگے میرے پانیوں کی رو میں کوئی زہر سا گھلا ہے۔ اسی آگہی سے آگے میرے پانیوں کی رو میں کوئی زہر سا گھلا ہے۔ میری آنکھ میں ہے نیزہ جو ریموٹ پر ہے انگلی، میری آنکھ میں ہے نیزہ جو ریموٹ پر ہے انگلی، کوئی پن کشن ہے دل بھی کسی میز پر دھرا ہے، کوئی پن کشن ہے دل بھی کسی میز پر دھرا ہے۔ ورق سفید پر ہوں میں، ورق سفید پر ہوں میں، کوئی سیاہ نکتہ، نہ لباس حرف و معنی نہ وقار آرزو ہے۔ ورق سفید پر ہوں میں، کوئی سیاہ نکتہ، نہ لباس حرف و معنی نہ وقار آرزو ہے۔ جو شناخت بھی ہے میری وہ خزاں کی شاخ پر ہے، جو میرا مقدمہ ہے وہ ہوا کے روبرو ہے۔ جو شناخت بھی ہے میری وہ خزاں کی شاخ پر ہے، جو میرا مقدمہ ہے وہ ہوا کے روبرو ہے۔ میرے منظروں میں باقی اسی فکر کا تماشا، کبھی پار کر سکے گا تیرے خواب کا سمندر میری عمر کا بتاشا۔ میرے منظروں میں باقی اسی فکر کا تماشا، کبھی پار کر سکے گا تیرے خواب کا سمندر میری عمر کا بتاشا۔ نظم میں تمہیں کل ملوں گا، میں تمہیں کل ملوں گا، طلوع سحر سے ذرا دیر پہلے، کسی باغ کی نیم تاریک سی راہ پر، سرخ ڈوری سے کاڑی ہوئی آنکھ میں، رت جگوں کی روانی لیے۔ میں تمہیں کل ملوں گا طلوع سحر سے ذرا دیر پہلے، کسی باغ کی نیم تاریک سی راہ پر، سرخ ڈوری سے کاڑی ہوئی آنکھ میں، رت جگوں کی روانی لیے، تنگ نائے گزرگاہ میں ایک عجب خواہش لامکانی لیے۔
ایک عجب خواہش لامکانی لیے میں تمہیں کل ملوں گا، کسی کھیت سے پھوٹتی نرم کرنوں کی ست رنگیوں میں، امنگوں امیدوں تمناؤں کے ایک جہاں کے سفر کی فقط رائے گانی لیے، ایک لمبی مسافت کی سرشاریوں میں چھپی ناتوانی لیے میں تمہیں کل ملوں گا۔ میں تمہیں کل ملوں گا کہیں دوپہر کی چمکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے تلے، میں تمہیں کل ملوں گا کہیں دوپہر کی چمکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے تلے، دم بخود بے صدا موم ہوتے ہوئے جسم کی فکر میں مبتلا، دم بخود بے صدا موم ہوتے ہوئے جسم کی فکر میں مبتلا، ہاتھ میں حاصل عمر فانی لیے، اپنے دستے تہی کی نشانی لیے میں تمہیں کل ملوں گا۔ میں تمہیں کل ملوں گا چراغ شفق ماند پڑنے سے پہلے، میں تمہیں کل ملوں گا چراغ شفق ماند پڑنے سے پہلے، کسی بام پر پیار کے نام پر، بات بے بات پیڑوں میں ہستی ہوا کے گھنے شور میں، ایک محسوس سی نغمگی لوٹتے طائروں کی زبانی لیے، دکھ کے لہجے میں لپٹی ہوئی خوش بیانی لیے میں تمہیں کل ملوں گا۔ میں تمہیں کل ملوں گا کہیں خوابگاہ شب تیرہ و تار میں، بستیوں سے پرے غیر آباد قلعے کی خستہ فصیلوں کے پیچھے، ہر ایک منہ تن میں رچی تشنگی کی کہانی لیے، بولتی بے زبانی لیے میں تمہیں کل ملوں گا۔ نظم جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی مہربانی سے جو ہے فنون میں میری اولین نظموں میں سے تھی، تو یہ جب چھپی تو اس کے بعد مجھے لاہور جانا ہوا۔ سب دوست جانتے ہیں کہ میں بہت ہی جو ہے نا وہ کم آمیز رہا ہوں، اور ملنا جلنا بھی، تو عباس تابش ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ نظم پڑھ رکھی تھی، تو وہ مجھے اسپیشل ملنے کے لیے آئے، بیٹھے رہے اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تمہیں کل ملوں گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ ایک دو نظمیں میری جو ہیں دونوں کتابوں میں، پہلے ایک میں کویتا ہوتی ہے پہلی میری نظم، تو یہ کویتا 2 ہے، تو اس ایک پراتھنا ہے، ایک ڈائلاگ ہے نظم کے ساتھ میری، تو اس پہلی نظم ہے ایک کتاب دوسری کتاب کی کویتا 2۔ کویتا یہ سمبند جو مجھ سے تیرا بنا ہے کبھی بھی نہ ٹوٹے، یہ سنجوگ ڈوری جو تقدیر سے میرے ہاتھوں میں آئی کبھی بھی نہ چھوٹے۔ کویتا یہ سمبند جو مجھ سے تیرا بنا ہے کبھی بھی نہ ٹوٹے، یہ سنجوگ ڈوری جو تقدیر سے میرے ہاتھوں میں آئی کبھی بھی نہ چھوٹے، تجھے میری سوگند اپنا مجھے شبد بھیدی بنا لے، ادھیکار دے دے نظر سے جو کر دے مناظر کو اوجھل وہ پردہ اٹھا لے۔ کویتا میری کانتا، کویتا میری کانتا تیرے ماتھے کا سندور کاشی کی کرنوں میں یوں ہی صدا جھل ملاتا رہے، تیری شاموں کی شیتل بھری دھوپ میں نیلی جھیلوں کے جنگل کی سیلی زمیں پر دکھوں سے بھرے میرے نمکین آنسو کی برکھا کا پانی گراتا رہے۔ اے کویتا مجھے یہ لگن ہے جو بھیتر میں تیرے چھپا ہے ازل سے، اے کویتا مجھے یہ لگن ہے جو بھیتر میں تیرے چھپا ہے ازل سے، وہ کاغذ کی کایا پہ چشمہ بہا دے، تجھے دیکھ پاؤں جہاں کام روپا، مجھے ایسے سنگم پہ خود سے ملا دے۔ ایک نظم اور ہے، یہ بھی ایک شاعر کا خواب ہے، تو اس کا عنوان ہے بے ربط خواب۔ بے ربط خواب۔ تصور کے پردے پہ خواہش کے پھیلے علاقے میں دیکھا ہے بے ربط سا خواب میں نے، تصور کے پردے پہ خواہش کے پھیلے علاقے میں دیکھا ہے بے ربط سا خواب میں نے،
جہاں گھومتی گیند جیسی زمین دائروں، حاشیوں اور خانوں سے باہر نکل آئی ہے۔ آسمانوں کے شیشے کو دھویا گیا، منظروں کو اجالا گیا ہے، سمندر کا پانی نتارا گیا ہے۔ زمانوں سے تہذیب آدم کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہے، گرائی ہے، مسمار کر کے نئے قاعدے سے بنائی گئی ہے۔ فلسفے کی روش میں جو کھلتی ہیں خضرو جڑی بوٹیوں کو اکھاڑا گیا ہے۔ سماج اور مذہب کی مٹی کو ہموار کر کے نئی کھاد ڈالی ہے، پانی لگایا گیا ہے۔ کسی طرح انسان کے وحشی ارادوں کے منہ زور گھوڑے بربریت کے بدمست بھینسے کو منہ زور گھوڑے لگاموں سے کھینچے گئے، بربریت کے بدمست بھینسے کو بل فائٹنگ میں تھکایا گیا ہے۔ کسی طرح انسان کے وحشی ارادوں کے منہ زور گھوڑے لگاموں سے کھینچے گئے، بربریت کے بدمست بھینسے کو بل فائٹنگ میں تھکایا گیا ہے، نکیل اس کو ڈالی گئی ہے، سدھایا گیا ہے۔ ہزاروں برس کی بنائی ہوئی جھوٹ سچ کی کسوٹی کو پرکھا گیا، خرد سے توہم تعصب کی اینک اتاری گئی، جہالت کے پردے ہٹائے گئے، روشنی نوری سالوں سے لائی گئی ہے۔ حکومت کے کتبے ہڑپا کے کھنڈرات میں جا کے پھینکے گئے ہیں۔ حکومت کے کتبے ہڑپا کے کھنڈرات میں جا کے پھینکے گئے ہیں، نئی طرز جمہوریت کے ضوابط بنائے گئے، آتشین اسلحوں کے سبھی فارمولے، ہر ایک کمپیوٹر کی ڈسک اور فلاپی کتابوں رسالوں سے ذہنوں کی الماریوں سے کہیں اڑ گئے ہیں۔ نئی طرز جمہوریت کے ضوابط بنائے گئے، آتشین اسلحوں کے سبھی فارمولے ہر ایک کمپیوٹر کی ڈسک اور فلاپی کتابوں رسالوں سے ذہنوں کی الماریوں سے کہیں اڑ گئے ہیں۔ زمین سبز ملبوس میں ڈھل گئی، آسماں نیلگوں آئینہ بن گیا ہے، تصور کے پردے پہ خواہش کے پھیلے علاقے میں دیکھا ہے بے ربط سا خواب میں نے۔ شکریہ۔ نظم کا عنوان ہے البم۔ ہری مسجد کی ہلکی دھوپ میں، ہری مسجد کی ہلکی دھوپ میں تازہ وضو سے گیلے پاؤں اور ٹپکتی آستینوں کی چمک میں لوگ تھے جو صف بصف اپنا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ صدر دروازے سے ایک جنت کا سٹہ باز اور حوروں کا سوداگر اچانک صحف کا سجدہ ادا کرنے کو آیا اور ہری مسجد نے اپنا رنگ بدلا۔ قرمزی دہلیز پر جتنے بھی جوتے تھے وہ تازہ خون پر پہلے تو تیرے اور پھر جمتے لہو پر جم گئے۔ میں بچپن میں کئی ملکوں کے سکے اور ٹکٹیں جمع کرتا تھا۔ بیاض وقت کے تاریک پنوں پر میں اب جسموں کے ٹکڑے جمع کرتا ہوں۔ میری البم کے صفوں کی تہوں سے خون نکلتا ہے، میری آنکھوں سے رشتہ۔ ایک معرہ نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے خوف نامہ۔ ناف کٹتی ہے، زخم جلتا ہے، خوف دھڑکن کے ساتھ چلتا ہے، ہر رگے جاں میں سرسراتا ہے، سانس کے ساتھ آتا جاتا ہے، کھال کو چھال سے ملاتی ہے، سنسنی رونگٹے بناتی ہے، تاکہ جاں میں چراغ رکھتا ہے، خوف وحشت کا تیل چکھتا ہے۔ سجدہ غم میں گر گیا زاہد، سرسراتی جبیں میں خوف لیے، ہو گیا انگ بین سے نمکین ذائقہ آستین میں خوف لیے، سانپ لشکر کے ساتھ چلتا ہے، میمنہ میسرہ میں خوف لیے، اور حسن غمزے کے دم سے قائم ہے، اپنی ہر ادا میں خوف لیے۔
اور زندگی ایک فرش ہے جس پر ڈر اٹھائیں تو ہول بچھتا ہے. شاہراہ حیات کے اوپر خوف کا تار کول بچھتا ہے. مذہب ایجاد کرتا رہتا ہے, معبد آباد کرتا رہتا ہے, یہ تو اندر کی سنگ ساری ہے, خوف برباد کرتا رہتا ہے. اور فہم و دانش کے زرد سوداگر وسوسوں کی کپاس بیچتے ہیں, روح کی مارکیٹ ان کی ہے جو عقیدے ہراس بیچتے ہیں. زندگی ہم سفر ہے لیکن خوف راستے میں اتار دیتا ہے. زندگی ہم سفر ہے لیکن خوف راستے میں اتار دیتا ہے. پرچہ جہاں کے ہر شمارے میں واہمہ اشتہار دیتا ہے, اور موت خود مارتی نہیں جتنا موت کا خوف مارتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. وہ اگر میں فرمائش کروں تو وہ جو ہے نکلنے گھر سے نکلنے کی تیاری. گھر سے باہر نکلنے کی تیاری, اور پھر ریڑھ کی چوڑی پہ کسا کاسائے سر, کاسائے چشم میں آنکھیں رکھ دیں, ہر بنے گوش میں آواز کا بالا ڈالا, ناک کا چھید کیا کیل مشام جہاں سے, آب حیوان جو پیا سوئی زباں جاگ اٹھی, روغن لامسہ تر کرتا گیا ہر بنے منہ, جسم کو ڈھال کیا کپڑوں کی دوہری تہ سے, پاؤں میں چرم کا چکر پہنا, کوٹ کی جیب میں چہرے ڈالے اور ہاتھوں پہ لکیریں رکھ دیں, پھر در ذات کو اندر کی طرف کھول دیا اور گھر کے دروازے کو باہر کی طرف کھول دیا. یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ شفافیہ میں تھی بات کی ہے. یہ ہم آگ چراتے ہیں. ہم آگ چراتے ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب کی یہاں میری اور بہت ساری فیوریٹ نظمیں جو ڈاکٹر صاحب کی ہیں, ان میں ایک یہ نظم میری فیوریٹ رہی ہمیشہ, بہت شکریہ. اور اس نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا. میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر جو اناٹمی پڑھتا ہے وہ کیسے دیکھتا ہے کہ انسان کا جو بایولوجیکل ارتقاء ہے وہ کیسے ہوا اور وہ کیسے انسان ظہور میں آیا. ان کی یہ جو پریزنٹیشن ہے, اس نے ڈاکٹر صاحب کی اس نظم نے مجھے اس حوالے سے ہمیشہ انسپائر کیا, اور اس سے یہ ہوا کہ میں بھی ایک نظم لکھنے کے قابل ہوا, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کی نظم کو ہی عنوان بنایا. جی بہت شکریہ. اور یوں کہہ لیں کہ یہ تحسین ہے اس نظم کے لیے, اور میں نے اس نظم کو, ڈاکٹر صاحب نے اس کو بایولوجیکل ارتقاء میں لیا اور میں نے اس کو سوشو پولیٹیکل ارتقاء میں لیا. اس کا عنوان بھی وہی ہے, گھر سے نکلنے کی تیاری. گھر سے نکلنے کی تیاری. بگ بینگ کے الارم پر آنکھ کھلی, بگ بینگ کے الارم پر آنکھ کھلی, کاما سوترا کو چوم کر تکیے کے نیچے رکھا, داس کیپیٹال کی تلاوت کی, گارشیا کا لحاف پرے پھینکا, ریئلزم سے منہ دھویا, نہار منہ 2 پیگ بائبل کے لیے, سارتر رنگ کا سوٹ پہنا, ماؤ چیک کی ٹائی باندھی, چی گویرا کے تسمے کسے, ہالی ووڈ کا پرفیوم چھڑکا, لایانیت کی ای میل چیک کی, سینٹو سیٹو کو لو لیٹر لکھے, بٹوے میں 100 کے 2 مارکس اور 50 کا ایک لینن رکھا, بٹوے میں 100 کے 2 مارکس اور 50 کا ایک لینن رکھا, بیگ میں 5000 سال کا بایو ڈیٹا اور نقشے کے مرحوم خدا کا سفارشی رکا رکھا, نیرودا کی نظموں سے فال نکالی, بی بی سی کو پرنام کیا, اور ونڈوز 2000 سے انجانی منزل کو چل دیے. تو یہ کہہ لیں کہ اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ذہن میں کچھ ہو اپنے حوالے سے.
کہ جب میں نے نظم لکھنا شروع کی تو میرا جو اپنا جو ایک ذہنی ساختیہ ہے وہ ہے سوشو پولیٹیکل ہے اور ہسٹری بیسڈ ہے. تو میرے لیے نظم کا ایک ایسا ساختیہ بنانا کہ جو میرے تاریخی اور سماجی اور سیاسی شعور ایون اکنامکس کو مکس کر کے وہ بنا سکے, تو یہ نظم اس کی نمائندہ ہے. تو میرے لیے وہ یہ تھا کہ آخر وہ کون سا ماڈل نظم کا ہو جو میں جس پہ اپنے اس شعور کو فارمیٹ میں لا سکوں. تو اس حوالے سے مثلا ہمارے لیے فیوریٹ نون میں راشد تھے, میرا جی تھے اور بعد کے بہت سارے لوگ, لیکن ان کے ہاں یا فیض صاحب, لیکن ان کے ہاں جو سوشو پولیٹیکل اور ہسٹوریو اکنامک جو تھا ایک شعور, اس کو اپنے تمام لوازمات اور اپنے تمام استعاروں اور تشبیہوں اور علامتوں کے ساتھ لانا, وہ میری تشفی نہیں کر پا رہا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے اس نظم میں میرے کچھ دوستوں کا بڑا ہاتھ ہے. اس میں جاوید انور شامل ہے, حسین عابد شامل ہے, ڈاکٹر ثاقب ندیم شامل ہے. تو ان کی محفلوں میں ظاہر ہے کہ لیٹ 80s میں میرا اٹھنا بیٹھنا رہا. تو جاوید انور کو یہ سیلیوٹ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نظم نے مجھے جو ہے وہ ایک ایسا شعور دیا کرافٹ کا کہ جس سے میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے پھر وہ نظم جو ہے مجھے لگا کہ ہاں یہ وہ فارمیٹ ہے جس پہ میں نظم کو آگے لے کے چل سکتا ہوں. تو یہ جو ہے اسی کا ایک اظہار تھا. بہت شکریہ. میں نے بات بھی کر لی, تو آپ بھی بات بھی کریں, ساتھ سنائیں بھی. میں چاہ رہا تھا کہ دوستوں تک آپ کا تعارف بھی پہنچے. پہلی نظم کیسے لکھی, آپ نے نظم ہی کیوں لکھی, اور غزل اور نظم میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ جب آپ کی یہ نظم چھپی تھی تو اس وقت ہی ہم جو ہے وہ یہ گفتگو ہمارے درمیان رہی کہ یہ ٹریبیوٹ جو ہے ڈاکٹر وحید صاحب اور جاوید انور دونوں کے لیے, ان کی نظم جو ہم کے ہیرو نہیں, وہ بھی اس نظم کے پس منظر میں موجود ہے. تو جیسے کھلے دل کے ساتھ آپ نے اعتراف کیا, یہ بہت بڑی بات ہے, ورنہ شاعر تو عموماً جو ہیں اپنی جو انسپریشنز ہوتی ہیں, عزرا پاؤنڈ تک نے میرا خیال ہے یہی کہا ہے کہ انسپریشن نہیں بتانی چاہیے, اسے چھپانا چاہیے. چاہے چینی نظمیں جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے نام سے کر دیں, اپنی نظمیں بنا لیں, کوئی بات نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج بہت ہی اچھی بات اپنی نظم کے حوالے سے کی, اور دونوں آپ کے ہمارے جو پیش رو ہیں اور قریبی پیش رو ہیں بلکہ ان کا بھی اعتراف کیا. ایک نظم اگر میں پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ کبھی میں نے مطلب کتاب میں چھپی ہے اور شمی منفی صاحب نے بطور خاص اس نظم کا ذکر کیا دیباچے میں, لیکن آج تک کبھی مجھے جو ہے اس کی قرأت کا موقع نہیں ملا. تو میری خوش بختی ہے کہ آپ سب دوست یہاں پر موجود ہیں. تیسری آنکھ اندھی نہیں, اس کا عنوان ہے تیسری آنکھ اندھی نہیں. کسی ناوقت لمحے میں گھڑی کی سوئیوں کی قید سے آزاد ہو کر ذہن کے سنسان گوشے میں نکل آیا ہوں چپکے سے. کسی ناوقت لمحے میں گھڑی کی سوئیوں کی قید سے آزاد ہو کر ذہن کے سنسان گوشے میں نکل آیا ہوں چپکے سے. مکاں کو فاصلے سے دیکھتا ہوں, مکاں کو فاصلے سے دیکھتا ہوں. منظر مبہم کی اڑتی ریت میں, منظر مبہم کی اڑتی دھول میں جاری ہے روز و شب کا چھوٹا سا ڈرامہ. منظر مبہم کی اڑتی دھول میں جاری ہے روز و شب کا چھوٹا سا ڈرامہ. سانس بھر کردار جس کے زیست کی باسی غذا کی حرص کے مارے ہوئے, بس خود سے خود تک سوچ کی تیلی جلاتے کمپیوٹر کے حرم میں آختہ جوبن تمنائیں لیے شاخ گل مانی کا پرتو ڈھونڈتے ہیں. منظر مبہم کی اڑتی دھول میں جاری ہے روز و شب کا چھوٹا سا ڈرامہ. سانس بھر کردار جس کے زیست کی باسی غذا کی حرص کے مارے ہوئے,
بس خود سے خود تک سوچ کی تیلی جلاتے، کمپیوٹر کے حرم میں آختہ جوبن تمنائیں لیے، شاخ گل مانی کا پرتاؤ ڈھونڈتے ہیں، یہ نئی خواجہ سرائی کا طلسمی خواب کیا ہے؟ یہ نئی خواجہ سرائی کا طلسمی خواب کیا ہے؟ صداکار تمنا توق تنہائی کا پہنے چیختا ہے، صداکار تمنا توق تنہائی کا پہنے چیختا ہے، سمندر شہر میں تفریح کی خاطر بڑا آتا ہے موجیں مارتا، صداکار تمنا توق تنہائی کا پہنے چیختا ہے، سمندر شہر میں تفریح کی خاطر بڑا آتا ہے موجیں مارتا، ایک چپ کا چاقو ہر کسی کے حلق میں پیوست ہے، خوش فہمیوں کی آگ شریانوں میں جلتی ہے، تو خوش فہمیوں کی آگ شریانوں میں جلتی ہے، تو برفیلا لہو حرکت میں آتا ہے، ورائے لفظ لکھے راز سے آنکھیں چراتا ہے، بھلا کس چاند کی شے پر سمندر شہر کی جانب کھنچا آتا ہے۔ خوش فہمیوں کی آگ شریانوں میں جلتی ہے تو برفیلا لہو حرکت میں آتا ہے، ورائے لفظ لکھے راز سے آنکھیں چراتا ہے، بھلا کس چاند کی شے پر سمندر شہر کی جانب کھنچا آتا ہے، تنگ و تار گھر قبروں سے گھر جن میں بسی ہے زندہ لاشوں کی سڑاند ایسی کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ تنگ و تار گھر قبروں سے گھر جن میں بسی ہے زندہ لاشوں کی سڑاند ایسی کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، ہر کسی کے سر پہ بیٹھا ہے خود اپنی ذات کا گدھ، جو نہ ہونے سے ہر ایک چہرے کے خال و خط بھی آخر مسخ کر دے گا۔ ہر کسی کے سر پہ بیٹھا ہے خود اپنی ذات کا گدھ، جو نہ ہونے سے ہر ایک چہرے کے خال و خط بھی آخر مسخ کر دے گا۔ خلا کی کیاریوں میں پھول کھلتے ہیں، دیے سے دور شعلہ حالت گریہ میں گم ہے۔ خلا کی کیاریوں میں پھول کھلتے ہیں، دیے سے دور شعلہ حالت گریہ میں گم ہے، ہیولے دوربینوں میں گھسے افلاک کے قصے سناتے ہیں۔ ہیولے دوربینوں میں گھسے افلاک کے قصے سناتے ہیں، سنو مریخ احمق زندگی کے رینگتے کیڑے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہیولے دوربینوں میں گھسے افلاک کے قصے سناتے ہیں، سنو مریخ احمق زندگی کے رینگتے کیڑے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، بیکار ہے صدیوں پرانی اس زمیں کی کوکھ سے چاہت کا دم بھرنا، بیکار ہے صدیوں پرانی اس زمیں کی کوکھ سے چاہت کا دم بھرنا، سنو معراج ہونے کی یہی ہے، کہکشاں کے زرد پستانوں سے چپکے مسخرے خود کو مسخر کر چکے، تجرید کے رنگوں میں لپٹا پردہ گرتا ہے۔ تو سعید ایک میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ خود آپ کی انسپریشن جو ہے، ظاہر ہے کہ ہم شاعروں کو پڑھتے ہیں اور نظم کے حوالے سے کون آپ کے پسندیدہ کون رہے ہیں؟ دیکھیں جو ہے وہ مجھے یاد ہے، میں بالکل ابتدائی نظم جب میں نے حلقہ ارباب ذوق میں پڑھی تو اتفاق سے ضیاء جالندری صاحب جو ہیں وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بعد میں وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شاید آپ نے راشد کو بہت پڑھا ہے۔ میں نے کہا سر میں نے آج ہی کلیات خریدے ہیں ان کے، تو مجھے ابھی پڑھنا ہے راشد کو۔ تو نون میم راشد جو ہیں وہ میری پہلی انسپریشن تھے، اور ظاہر ہے اپنے ابتدائی زمانوں میں فیض صاحب کو پڑھا، فراز کو پڑھا،
ख़ास طور پر جو ہے وہ شروع میں مصطفیٰ زیدی مجھے بہت پسند تھے، لیکن میں جو ہی جو ہے وہ اس حصار سے باہر نکلا، اس رومانویت کے حصار سے باہر نکلا، تو راشد جو ہے وہ میرے پسندیدہ شاعروں میں سے تھے، ان کے پڑھنے سے ہی پہلے ہی شاید. اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے میں نے نظم کا، اب باقی سب دوستوں کی طرح یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے عمیق مطالعہ کیا، اور خاص طور پہ جو ان دنوں ویسٹ لینڈ جو ہے اس کا بڑا ذکر تھا، ہم بار بار جو ہے پڑھتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور میرا خیال ہے انسپریشن بھی تھی وہ بہت زیادہ. لیکن جب کچھ اور آگے بڑھے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا، رلکے میرے پسندیدہ شاعروں میں شامل ہو گیا، اور پھر میں نے رلکے کو بھی، اور خاص طور پہ اس کی جو تھنک پوئمز تھیں، میں نے بڑی ڈیپلی ان کا مطالعہ بھی کیا. میرے لیے جو ہے وہ نظم ہمیشہ سے کوئی سہل چیز نہیں رہی ہے، کوئی سہل صنف نہیں میں اسے سمجھتا، کہنے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی. سو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شاید میرا مطالعہ بہت کم جو ہے وہ آشکار ہو سکا ہے میری گفتگوؤں میں بھی، میں اسے کرنا بھی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ میری نظموں سے آشکار ہو. تو اگر ان سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہوا ہے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. بالکل، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی لکھنے والا ہے، اگر وہ جو وہ سوچتا ہے، جو اس کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر ہے، زاویہ نظر ہے، وہ اس کی تحریروں میں ہی آنا چاہیے. صحیح طریقے سے. اگر وہ استاد نہیں ہے یا وہ کہیں ایسے موٹیویشنل کوئی اسپیکر نہیں ہے، تو اسے ظاہر ہے اس کو اپنی کتاب سے، اپنی نظموں سے، اپنی تحریروں سے ہی اسے اس میں نظر آنا چاہیے. اور یہ ہوتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، پہلے صفحے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس زاویہ نظر کا بندہ ہے، یہ کس مسلک کا ہے، کس نظریے کا آدمی ہے، اور یہ اس کی سوچ کا کیا ہے. اور خاص طور پہ نظموں میں تو آپ کو پوری طرح ایکسپریس کرنا، مطلب غزل میں یہ ہم پوری طرح سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ فرد شعر ہوتے ہیں اس وجہ سے، اور چونکہ ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نظم میں یہ بات نہیں. نظم میں تو آپ کو افسانے والا معاملہ ہے کہ آپ نے جو بات کہنی ہے اسے پورا دائرہ اس کا مکمل کرنا ہے، اور پورے پلاٹ ہے اس کا، اور آپ نے ایک اور بہت سی اس کے ساتھ ضمنی باتیں بھی کرنی ہیں. یہ نہیں کہ نظم کا جو موضوع ہے آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ انریلیونٹ بات بھی جو اس سے منسلک ہو جاتی ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور باقی یہ جو انسپریشن کی آپ نے بات کی، تو اگر میں اپنے آپ کو جانچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو اپنا اردو میں گرو مانتا ہوں نظم کے معاملے میں، میں جسے سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کے شاید مجھ پہ یا میں اس کے اثرات میں ہوں، تو وہ مجید امجد ہے. مجید امجد پہلے ہیں، باقی تو کوئی ایسا شاعر نہیں. جب ہم نوجوان تھے تو ہم نے کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہوتا تھا جسے ہم نے نہ پڑھا ہو، جس کا بھی نام سننا کہ یہ بہت اچھا لکھنے والا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کی کتاب نہ لیں، اسے پڑھیں نہ. یعنی اتنا پڑھا کہ اب وہ کتابیں کھولی بھی نہیں جاتی، اب وہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اتنے حفظ ہو چکے ہیں. اب جیسے ساحر لدھیانوی ہے، اس کی اچھی جو نظمیں ہیں، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اسے پڑھا نہ ہو. لیکن دوسرا کوئی شاعر جو عصر حاضر کا جس سے میں متاثر ہوں، یا میں جو سمجھتا ہوں کہ یار یہ نظم میں، حالانکہ وہ نظم میں اس طرح نہیں آئے، وہ منیر نیازی ہیں. ان کی وہ غزل بھی مجھے پسند ہے، منیر نیازی کی غزل بھی مجھے پسند ہے، اور ان کی نظم تو اپنی طرح کی ایک خاص نظم ہے. لیکن وہ نظم میں جو مجید امجد جس طرح زندگی کو اور کائنات کو جس طرح وہ دیکھتا ہے، اور جس طرح اس کو ڈپکٹ کرتا ہے، اور مقامیت کے ساتھ افاقیت اس کے ہاں جس طرح آتی ہے. مجید امجد کی بات کروں جی، مجید وہ اس طرح کوئی جی یہ بات تو یہ ایسا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظم نگار کے ہاں یہ سب کچھ آتا ہے. جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، مجھے اس میں خاص طور پہ پیبلو نرودا بہت پسند ہے. میں نے اس کے ترجمے بہت پڑھے، جو انگلش میں بھی جتنا اسے سمجھ سکے اتنا اسے. اور فکشن میں ہے ہمیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ میں فکشن پڑھتے ہوئے، اگر میں فکشن شروع کر دوں پڑھنا، کوئی ناول پڑھ رہا ہوں، تو مجھ پہ نظمیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اور میں اسے لکھ پاؤں یا نہ لکھ پاؤں، ادھوری لکھوں یا اس کا آئیڈیا
मैं उसे कैप्चर किया है कि नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन फिक्शन जब मैं पढ़ रहा हूँ और फिल्म भी देख रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि कोई फिल्म देख रहा हूँ, उसका कोई सीन है, बस वहाँ पर फिल्म को रोक दिया और आप किताब अपनी बैठ गए अपनी नज़म लिखने, और वो जो जिससे इंस्पायरेशन ली थी वो चीज़ नहीं थी। जब नज़म मुकम्मल हुई तो वो तो कुछ और थी, कुछ भी नहीं थी, उससे नज़दीक तर नहीं थी, लेकिन वो जो इंस्पायरेशन आपको मिली उस एक छपाके से, वो मैं समझता हूँ कि वो एक तख्लीक़कार के लिए बहुत कीमती होती है। तो ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब ये आप ही ने कई बार मुझे कहा कि आपको ये नज़म अच्छी लगती है, तो मुझसे कभी आपने सुनी, तो मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ। और ये वो एक वाक़या हुआ, तो हमें कहीं दोस्तों का बैठना, तो उसके तनाजुर में वो नज़म लिखी। तो अब ये देखें, ये इस वज़न में या में मैं कम नज़में लिखता हूँ लिखी, जो जिस तरह ये थोड़ा नसरी पैरा आया इसका, लेकिन उसके बावजूद नज़म तो वज़न में है पूरी। टोटमी अपना कबीला याद आया, टोटम मत से मैंने उसको, टोटमी अपना कबीला याद आया। फिर हज़ारों साल गुज़रे, हम बहुत से दोस्त मिलकर एक पिकनिक पर गए तो, फिर हज़ारों साल गुज़रे, हम बहुत से दोस्त मिलकर एक पिकनिक पर गए तो, हमने एक खैमा लगाकर रात जंगल में गुजारी, देर तक आतिश जलाकर गोश्त भूना, गप लगाई। फिर अचानक बैठे बैठे टोटमी अपना कबीला याद आया, फिर अचानक बैठे बैठे टोटमी अपना कबीला याद आया, हाथ में भाला उठाया, हड्डियों और सीपियों के हार को डाला गले में, चल पड़ा चिकमाक लेकर। देर तक मैं टंडरा में मंतका हारा के फैले जंगलों में 12 सींगे ढूंढता, चूने के पत्थर की पुरानी एक तीरा गार की जाने बढ़ा मैं। तेल में काई की बत्ती जल रही थी, आग पर एक अरना भैंसा भुन रहा था। एक तरफ मेरे शिकारी दोस्त बैठे गीत कोई गा रहे थे, हड्डियों की नलकियों से सीटियां सी बज रही थी। कोयले से एक तरफ दीवार पर कुछ आड़ी तिरछी सी शबीहें देवियों की बन रही थी। टोटमी अपने कबीले से मिला, फिर एक नए जंगल की जानिब चल पड़ा मैं। फिर खुले मैदानी कतों की तरफ, तालाब दरियाओं के रास्ते साहिलों पर, धान के गंदुम के खलियानों से होता आहनी वादी की जानिब कंक्रीटी बस्तियों में आ गया मैं। रात गुजरी मानी खेद है, रात गुजरी, फिर उजाला दूर तक जंगल में फैला। हमने पैराशूट का खैमा उखाड़ा, कार में सामान रखा, तारकोली रास्तों पर उस घने जंगल को छोड़ा और मुहज़्ज़ब एटमी बस्ती की जानिब आ गए हम। शुक्रिया, थैंक यू। क्या हाँ बिल्कुल, वो मेरी तो बुनियादी इंस्पिरेशन बहरहाल नज़्म में मजीद अमजद हैं। वो हुस्न इत्तेफाक कह लीजिए कि मैं जब फ्री टाउन साहिवाल में रहता था, स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मजीद अमजद साहब वहाँ रहते थे। तो 4 साल, तकरीबन 3-4 साल मैं उन्हें देखता रहा हूँ। बच्चे थे हम लोग। उसी दौरान हमें 8th 9th और 10th में हमें शरीफ इजाज़ी साहब हमारे टीचर थे, उन्होंने, जी सर, जी मैडम, तो वो मजीद अमजद के दोस्त थे। उन्होंने मुझे मजीद अमजद से उस वक्त मिलाया जब मैं 12-13 साल का था। उसके बाद उन्होंने 9th और 10th में हमें शब रफ्ता पढ़ाई थी, जबकि लोगों को मालूम ही नहीं था, और ना वो कोर्स उस्ताद ने पढ़ाई। और उन्होंने कहा था कि कोर्स की चीज़ें तो आपको पढ़ाएंगे, ज़ाहिर है आपने इम्तहान देना है, लेकिन आपको असल नज़म भी पढ़ाएंगे। तो उस ज़माने में ज़ाहिर है वो चीज़ें बहुत सारी समझ नहीं आती थी, फिर हम उनसे समझते थे, लेकिन हम लोगों को आहंग समझ आता था। मेरे ख़्याल में मजीद अमजद की सबसे ऑथेंटिकेटेड जो शायरी है या किताब है वो शब रफ्ता है। कुल्लियात में बहुत सारे मसाइल हैं, वो मैं बात नहीं करना चाहता, मैडम यहाँ पे मौजूद हैं, वो जानती हैं। जी हाँ, वो कच्ची पक्की चीज़ें उसमें हैं, लेकिन ये उन्होंने ख़ुद छापी थी। ये 1958 में उन्होंने किताब छापी थी जी। उनकी
मौजूदगी में उनकी हयात में छपी थी किताब, वो बाद या तो हम लोगों को, बच्चों को वो उसका रिदम समझ आता था नज़मों का। वहीं से हम लोगों को मालूम हुआ कि नज़म का रिदम कैसे चलता है, गज़ल से किस तरह से मुख्तलिफ है। वो हमें नज़म पढ़ाते थे, खा वो कुआं हो या इमरोज़ है या इस तरह की इतनी सारी नज़में। तो उस वक्त हम लोगों को मजीद अमजद पढ़ाया गया, जो कि अंदर बैठ गया, अभी तक बैठा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ। और मैं उन्हें दिन में 2 दफ़ा देखता था, हमारे घर के आगे से गुज़रते थे, एक दफ़ा आते थे, एक दफ़ा जाते थे साइकिल के ऊपर। तो मैंने उस वक्त बाद में मैं उन्हें देखता रहा, मैं उन्हें 2 दफ़ा सलाम करता था दिन में। मेरा उनके साथ यही ताल्लुक़ है, हालांकि मेरा ख्याल है मेरे रूहानी उस्ताद वही हैं। बाद में पढ़ते 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 उन्हीं को मैं पढ़ता रहा हूँ। तो वो मैंने उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया था कि उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में, साहिवाल में हमने उनकी साइकिल रोकी और मजीद अमजद से कहा, साइकिल मोटरसाइकिल रखना कारों और जहाज़ों पर आना जाना तो हम जैसे छोटे लोगों की मजबूरी है। आप मजीद अमजद हैं, आप तो सूरज की किरणों पे भी आ जा सकते हैं। वो ये सुनकर अपनी साइकिल से उतरे और हंसकर बोले, बेटा हम इन ईंटों के हम असर हैं जिन पर तुम चलते हो। तो ये हम लोगों की खुशकिस्मती है हम लोगों ने बचपन में इतना बड़ा शख्स देखा, जबकि लोगों को उनका इल्म ही नहीं था। हम लोग मुर्दा परस्त हैं। जब वो इंतकाल किया उन्होंने, उस वक्त भी मैं वहीं पे था, बहुत उदास हुए हम लोग बच्चे। तो मैडम उस वक्त भी मुझे याद है कि बहुत कम लोगों को मालूम था, कि शायरों को पता था कि ये मजीद अमजद हैं। तो मुझे याद है कि ऑल इंडिया रेडियो से रात को आधे घंटे का लाइव प्रोग्राम मजीद अमजद पे चला था, जो मैंने रात को बैठ के शाम को अपने घर में सुना था। और उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि हमने तो इनका कोई प्रोग्राम नहीं किया, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। और बाहर के लोग की थी उनकी एक यूसुफ ने, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही तो रिकॉर्डिंग है, वो ही हम लोग देखते हैं। वो आधे घंटे की 20 मिनट 25 की तारीखी एक रिकॉर्डिंग है। तो आप क्या कह रहे थे? आपने फरमाइश करना चाह रहा था खिलौने पोएम की। ओह तो वो मेरी पहली नज़म थी, और ये मैंने 1978 में लिखी थी। ये तीसरी दुनिया के जो लोग हैं पिसे हुए, इनके लिए लिखी थी। जावेद अनवर को मैंने सुनाई थी, वो मुझसे 1 साल जूनियर था। तो हम एक ही, आप कह रहे थे जावेद अनवर की बात करें, हमने इकट्ठे शायरी की है। वो मेरा बहुत ही करीबी प्यारा दोस्त था, हमने बहुत ही वक्त आप इकट्ठे गुजारा है। जल्दी चला गया, उसका मुझे बहुत दुख है। तो ये मैंने नज़म जब उसे सुनाई तो मुझे याद आ रहा है कि ये उस वक्त ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, और दुनिया की हालत भी इसी तरह की थी। आपको पता नहीं कैसे याद आ गई। बहरहाल खिलौने इसका नाम है कि अजब हादसा है कि बचपन में हम जिन खिलौनों से खेले थे, अब वो खिलौने हमारे ही हालात से खेलते हैं। वो नाजुक मुजस्मे, मैंने भी मुजस्मे आपकी तरह बांधा है। ये आपने बाद में, हाँ नहीं, वो इस तरह की बातें होती हैं। अजब हादसा है कि बचपन में हम जिन खिलौनों से खेले थे, अब वो खिलौने हमारे ही हालात से खेलते हैं। वो नाजुक मुजस्मे, वो रंगीन गुड़ियाएँ, तैयारे पिस्तौल, फौजी सिपाही, कभी जो हमारे इशारों के मोहताज थे, आफरीन तुझ पे मायारे गर्दिश के, अब वो खिलौने हमें चाबियां भर रहे हैं। हमारे मवेशी हमारे ही बागात को चर रहे हैं, और खिलौनों के इस खेल में हम तो यूं खो गए हैं कि हर काम की हमसे उम्मीद रख लो। अगर कोई तकवे की चाबी घुमा दे तो दाढ़ी बढ़ा ले, अगर कोई थोड़ी सी कीमत लगा के किसी शख्स का घर बता दे तो अगले ही पल उसकी गर्दन उड़ा दें। हमारा है क्या, हम तो अंधे मुअज्जन हैं, बाजू पकड़ के जो गिरजे में ले जाओगे तो भी मरियम की तस्वीर के सामने उंगलियां कान में ठूंस लेंगे। हमारा है क्या, हम तो पत्थर की वो मूर्ति हैं जिसे चाहे सजदा करो या तमाचा लगा दो, मगर वो तो हाथों से छाती छुपाए सदा मुस्कुराती रहेगी।
یہ مجھے یہ آپ نے نظم یاد دلا دی. یہ میری پہلی نظم ہے, 1978 میں لکھی تھی, اور اس وقت ہم لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم اپنی واردات لکھیں گے, ہر قیمت پہ لکھیں گے. اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میری 5 جو نظم کی کتابیں ہیں اور دونوں ناولز جو ہیں اس میں نے 1978 سے لے کر اب تک کی جتنی واردات مجھ پہ گزری ہے مشکل زمانے میں جی وہ لکھی ہے. آپ اس کو پڑھیں, اس میں ہر وہ چیز ہے جو کہ ایک ادیب کو لکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاعر جو ہے خاص طور پہ وہ صرف شاعر نہیں ہوتا, وہ مورخ ہوتا ہے, وہ تاریخ دان ہوتا ہے. اور کل کو جب اس زمانے کی تاریخ پڑھی جائے گی تو اس میں ہماری شاعری پڑھی جائے گی. افسانہ اور تاریخ اس کے بعد میں آتی ہے. چنانچہ شاعر کے لیے صرف کرافٹ کام نہیں ہے, کرافٹ تو ہر شاعر کو آتا ہے. ردیف قافیہ سیدھا کریں آپ, غزل بنا. اچھا, اور ماشاءاللہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ غزل کے لیے مضمون ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ پتہ نہیں کون سی شاعری کرتے ہیں. مضمون کے بغیر نہ غزل ہو سکتی ہے نہ نظم ہو سکتی ہے. مضمون پہلے آتا ہے, شاعری بعد میں آتی ہے. یہ جو شوبدہ گر ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی شاعری جو ہے نا یہ صرف کوئی کیا کہنا چاہیے کہ شاعرانہ تلذذ کا نام نہیں ہے, یہ حسیاتی تلذذ نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے لکھنے والے کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو واردات ہمارے اوپر گزر رہی ہے ہم اس کو لکھیں اور ہر کاسٹ کے اوپر لکھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیٹھ کے تجربے کرتے ہیں, مداری پن کرتے ہیں, ڈگڈگی بجاتے ہیں اور کرافٹ کی شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نظم جو ہے اس کو اتنی مبہم کر دیتے ہیں, اتنی ایبسٹریکٹ کر دیتے ہیں کہ خود کو سمجھ نہیں آتی, پڑھنے والے کو کیا سمجھ آئے گی. اسی طرح غزل جو ہے ہم اساتذہ کی طرز پہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اساتذہ کی طرح ہم غزل کیسے لکھ سکتے ہیں؟ بھائی وہ تو بہت بڑے جنات تھے اور ہول ٹائمر تھے, دیو کامت لوگ. یا تو آپ ان سے بڑی غزل لکھیں تو پھر ہم بھی آپ کو داد دیں گے, ورنہ چبائی ہوئی چیزیں مت لکھیے. نئی غزل کہیں, ہمیں لوگوں نے نئی غزل نئی نظم, یہاں یہ میڈم تشریف رکھتی ہیں, ان لوگوں نے ہمیں سکھائی ہیں, ہم وہ لکھیں. چنانچہ یہ شاعروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ شاعری جو ہے نا خالی شوبدہ گری کا نام نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک دانشور کی کہ ہم وہ سب کچھ لکھیں جو ہمارے اوپر بیت رہا ہے, اور ہمارے اوپر بہت کچھ بیتا ہے. چنانچہ ایسے ہی اس طرح سائڈ سے گزر جانا پتلی گلی سے تو لوگ ہمیں کل کو پکڑیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالات کے اوپر ایک نظم سناؤ نا, جو گزشتہ ہم نے مارشل لاء دیکھے اور یہ دیکھا اور کوڑے دیکھے اور زنجیریں دیکھی اور سینسرشپ دیکھی, یہ ساری چیزیں تم نے لکھی؟ جی میں نے بالکل لکھی ہیں. اور جس طرح یہ دیکھیں نا, میری پہلی نظم کھلونے ہی ضیاء الحق ہے, وہ پولیس پیچھے پھر رہی ہے اور وحید احمد صاحب آگے آگے دوڑے پھر رہے ہیں. تو اس وقت سے یہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں, اور یہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ کسی کو امبیرس کیا جائے یا ہم اپنے آپ کو بہت بڑا انقلابی, اور وہ نہیں. جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ناانصافی ہے, استحصال ہے, اسی طرح جو اچھی چیزیں ہیں, ضروری نہیں کہ آپ منفی چیزیں لکھیں, جو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں جو وہ بھی تو لکھنی چاہیے, جو شگفتگی ہے وہ بھی لکھنی چاہیے, لیکن جو جبر ہے اس کو ضرور لکھنا چاہیے. تو جس طرح یہ میں نے ایک نظم آپ کو پیش کی ہے, اسی طرح اور بہت ساری نظمیں. اچھا جی, نظم کا عنوان ہے خاکے. عجیب ماں ہو, یہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کی نظمیں ہیں. عجیب ماں ہو تم اپنے بچوں کو مارتی ہو تو اس خطا پر کہ وہ حکومت کی وحشتوں کے خلاف نکلے جلوس کے ساتھ جا رہے تھے. تم اب پریشان ہو رہی ہو, میں آنے والی گھڑی کے بارے میں سوچتا ہوں جب ایک موسم کئی سال تک رہے گا. تم اپنے ہاتھوں سے میرے شانے ہلا ہلا کر کہو گی باہر نکل کے ان کافروں کو روکو جو اپنے جسموں میں اندھا ہیجان بھر کے سڑکوں پہ چیختے ہیں کہ رب موسم جولائی سر پر ہے اور کوہرا ہمارے جسموں میں اور فصلوں کے رونگٹوں میں اتر رہا ہے.
ہمیں جولائی میں جنوری کی فضائیں منظور کس طرح ہوں، ہمارے ذہنوں میں رت کی تبدیلیوں کے خاکے بنے ہوئے ہیں۔ تم اب پریشان ہو رہی ہو، میں گزرے وقتوں کی آہٹیں سن رہا ہوں، جب میں نے یہ کہا تھا کہ بچے تم پہ گئے تو آرام سے رہیں گے، مگر جو ورثے میں میری سوچیں ملی تو وعدہ کرو یہ شکوہ نہیں کرو گی کہ میرے بچے جنہیں کئی ماہ میں نے اپنا لہو دیا تھا وہ اس لہو کو اجاڑ سڑکوں کے منہ پہ ملنے پہ تل گئے ہیں۔ تو یہ ناانصافیوں کے خلاف اس طرح کی میری بہت ساری نظمیں ہیں، اور خوبصورتی پہ بھی ہیں، جو ہمیں خوشیاں ملیں اس کے اوپر بھی ہیں، جو ہمارا استحصال ہوا اس کے اوپر بھی ہیں، لیکن میں مقرر اس بات کو کہوں گا کہ جو شاعر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی واردات لکھے، وہ خالی جو ہے وہ کرافٹ شاعری نہیں ہوتا، شاعری کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ہم شاعر ہوتے ہیں اپنا، آپ نے کہا اچھا، تو یہ شاعروں کا قومی ترانہ بن ہم پیدا کرتے ہیں، ہم گیلی مٹی کو مٹھی میں بھینچا کرتے ہیں تو شکلیں بنتی ہیں، ہم ان کی چونچیں کھول کے سانسیں پھونکا کرتے ہیں، جو مٹی تھے وہ چھو لینے سے طائر ہوتے ہیں، ہم شاعر ہوتے ہیں۔ کنان میں رہتے ہیں جب جلوہ کرتے ہیں تو ششدر انگشتوں کو پوریں نشتر دیتی ہیں، پھر خون ٹپکتا ہے جو سرد نہیں ہوتا، ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے درد نہیں ہوتا۔ یونان کے ڈاکو ہیں ہم، دیوتاؤں کے محل میں نقب لگایا کرتے ہیں، ہم آسمان کا نیلا شہ دروازہ توڑتے ہیں، ہم آگ چراتے ہیں، تو اس دنیا کی یخ چوٹی سے برف پگھلتی ہے، پھر جمے ہوئے سینے ہلتے ہیں، سانس امکتی ہے، اور شریانوں کے منہ کھلتے ہیں، خون دھڑکتا ہے۔ جیون رامائن میں جب راون استبدادی کاروبار چلاتا ہے، ہم سیتا لکھتے ہیں، جب رتھ کے پہیے جسموں کے خاشاک کچلتے ہیں تو گیتا لکھتے ہیں، جب ہونٹوں کے سہمے کپڑوں پر بخیا ہوتا ہے ہم بولا کرتے ہیں، اور جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کر تولا کرتے ہیں۔ مزدوری کرتے ہیں ہم، لفظوں کے جنگل سے لکڑی کاٹا کرتے ہیں، ہم ار کشی کے ماہر ہیں، انبار لگاتے ہیں، پھر رندہ پھیرتے ہیں، پھر برما دیتے ہیں، پھر بد ملاتے ہیں، پھر چول بٹھاتے ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے ہیں اس بھری بھرائی دنیا میں، ہم کم کم ہوتے ہیں، جب شہر میں جنگل در آئے اس کا چلن جنگلائے تو ہم غار سے آتے ہیں، اور جب جنگل شہر کی زد میں ہو اور اس کا سکون شہر آئے تو برگد سے نکلتے ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، ہم کم کم ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے کہی تھی وہ میں ضرور مقرر کہنا چاہوں گا کہ انسپریشن کی بات ہو رہی تھی نا، میرے خیال میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز کسی بڑے سے مستعار لیتے ہیں، جیسے آپ کشور ناہید صاحبہ کی کسی نظم سے آپ مستعار لیں تو اس کے نیچے اگر آپ لکھیں گے نا اسٹار لگا کے کشور ناہید، تو کسی بڑے شخص کا جب آپ نام لکھیں گے تو آپ خود بڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی سے روشنی کشید کرتے ہیں تو ہم سورس کو مینشن کریں، ہمیں سورس کو مینشن کرنا چاہیے، ورنہ یہ منافقت ہوگی۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو بیان ہی وہی بات کر گئے ہیں جو کہ اتنے بڑے شاعر نے کی تھی، تو اگر وہاں آپ سٹار لگا کے نیچے لکھتے ہیں اس شاعر کا نام تو آپ بھی بچ جاتے ہیں اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورس کو کوٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ریپیٹ نہ کرنا۔ بہت شکریہ وحید صاحب۔ یہ آخری راؤنڈ ہے، اس میں ایک ایک دو نظمیں ہم کہیں گے، 7:45 ہونے کو ہے، سنا دیجئے۔ یہ دو نظمیں میں پیش کروں گا۔ ایک ہے خرابات سے آئے ہوئے خطوط۔ خرابات سے آئے ہوئے خطوط، کون ہے جو خرابات میں خواب کی ایک دریدہ سی چھتری لیے، سورجوں کے سفر پر چلے تھے مگر منزلوں سے پرے ہی خبر کیا ملی کہ وہ آنسو بھی اپنے چھپا نہ سکے۔
شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں جو دک زدہ پھیپھڑوں میں پڑے گیت کو گنگنا نہ سکے، جو دکھا نہ سکے تھے پرانے وہ خط، حکمرانوں کی دہشت سے جو جیب میں ہی سلے رہ گئے، بے بسوں کی تمنا بتانے کی خواہش لیے انسنے رہ گئے، ناگاساکی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے، ہیروشیما کے آنسو میں بھیگے ہوئے۔ کس نے دیکھا مگر بوڑھے کابل کا دکھ، کس نے سمجھا اسے، کس کو جا کر بتائے کہ سینے پہ اس کے جو بارود کا پھول ہے اس کے اپنے ہی بیٹے کی بندوق کی دین ہے، اس کی ایک ٹانگ اب جو کہ لکڑی کی ہے، وہ پڑوسی سے اس کی پرانی رفاقت میں لپٹا ہوا بھید ہے، کیسے کھولے اسے، کیسے کھولے اسے، وہ تو چپ چاپ ہی اپنی تاریخ کا بوجھ ڈھوتا رہا، کرن ہا کرن زخموں سے رشتہ لہو وہ چھپاتا رہا، پر وہ رو نہ سکا، بانجھ صحراؤں میں پھول زیتون کے وہ اگا نہ سکا۔ کون ہے اب بھلا کون ہے جو کہیں کہ نئے دور کے اس خداوند قدوس کو آب کوثر میں جو نیند کی گولیاں دے رہا ہے وہ جبریل ہے؟ کون ہے اب بھلا کون ہے جو کہیں کہ نئے دور کے اس خداوند قدوس کو آب کوثر میں جو نیند کی گولیاں دے رہا ہے وہ جبریل ہے، اور جو آواز کے نرخرے میں خاموشی کے پتھر کو لڑکا رہا ہے سرافیل ہے۔ کون ہے اب بھلا کون ہے جو کہ آنکھوں میں نیندوں کا سرما سجا کر پڑے اس خدا کو بتا دیں کہ اس کے مقرب فرشتوں نے فردوس تک بیچ کر اپنی جیبیں بھری ہیں، 100 کواڑوں کو اندر سے تالے لگا کر مکانوں میں سہمے ہوئے جاگتو، گر محاذوں سے تم تک خبر ایسی پہنچے کہ سرحد پہ اب خندقوں کی جگہ پر دکانیں کھلی ہیں، سپاہی اب اپنے ہی تمغوں کی بولی لگانے میں مصروف ہیں، تو سمجھ لینا سپنے، تمنائیں، راہیں، منازل یا جو کچھ بچا ہے وہ نیلام ہوگا، سر عام ہوگا۔ یہ ایک نظم ہے آپ جس کی فرمائش کر رہے تھے، مٹھی سے پھسلتی نروان کی ریت، گوتم بدھ کی مورتی دیکھ کر، صدارتھ آج تو صدیوں کی حیرانی لیے ان پتھروں کی قید سہتا ہے، پڑی ہے دھول جن پر ان گنت عہدوں کے رستوں کی، عیاں ہے کس قدر گہری دراڑیں جن پہ وقتوں کی، تو آنکھیں بند کر کے آج بھی عرفان کے انجان لمحے کے فسوں میں ہے، یہ تیرے شانت چہرے پر تبسم کھلتا جاتا ہے، وہی لمحہ کہ جس کی جستجو میں تو گھنے جنگل کے اندر گم رہا برسوں، مگر پایا تو کیا پایا، فقط نروان کی ایک خشک سی ٹہنی، جسے تو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ ہے قصر مایا کی کوئی نایاب سی کنجی، بڑھاپا، موت، بیماری کا دکھ تجھ پر ابھی تک کھلکھلاتا ہے، جسے تو چھوڑ کر بستی سے بھاگا تھا۔ صدارت اپنی آنکھیں کھول، اپنے من کے کاغذ پر لکھی دنیا سے باہر آ، جہاں پتجھڑ کا موسم ہے، جہاں پر برف گرتی ہے، وہ برگد جس کی چھایا میں تو اپنے خواب بنتا تھا، وہ جنگل جس میں شانتی کے پھول کھلتے تھے، وہ سب کچھ کٹ چکا ہے، اب وہاں ایک شہر پھیلا ہے تیرے نروان کے لمحے سے جس کا فاصلہ ہے 30 صدیوں کا، کپل وستو کے شہزادے تو بھوکا ہے، تیرے کمزور سے تن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور باہر ٹھنڈ ہے اور ہاتھ میں سکہ نہیں کوئی، چل اٹھ تجھ کو کسی مل میں کہیں نوکر کراؤں۔ چند باتیں ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ابہام، میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، محمل کے تو حق میں میں بھی نہیں ہوں، لیکن شاعری جو ہے یہ ابہام ہی سے عبارت ہے، ابہام سے عبارت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کچھ نظموں میں یا کچھ اشعار میں ہمیں کم ابہام محسوس ہو، لیکن میں نے بہت دفعہ بہت لوگوں کو سادہ سے شعر سنا کے دیکھے ہیں، انہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے، ان کے لیے وہ بھی مبہم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا کوئی معیار جو ہے مقرر کرنا ضروری بھی ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ کس کے لیے کون سی
تخلیق جو ہے وہ کتنی مبہم ہے. ہمارے ہاں اختر حسین جعفری کو بالکل مبہم شاعر جو ہے وہ تصور کیا گیا ایک زمانے میں، لیکن اب انہیں جو ہے ہم اس زمانے میں بھی ویسے تو ان کے ہنر کی داد دی جاتی تھی، ہمیشہ سے مبہم رہے ہیں تو ابھی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت اعلیٰ شاعر ہیں. تو یہ ایک جو ہے میرا خیال ہے کوئی ریلیٹیو بات ہے. اس لیے باقی جو ہے اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ شاعر کو جو ہے وہ مومل نہیں ہونا چاہیے، اور اسے جس تجربے سے وہ گزرتا ہے اسی کو تخلیق میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسروں کے تجربے یا مطالعے کی بنیاد پر شاعری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ابھی بات ہو رہی تھی گزشتہ عید کی، یہ ایک طویل نظم تھی معلوم کے دکھ، اور اس میں کوئی 20 کینٹوز تھے، جس میں میں نے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا وہ عہد جو گزرنے کا نام ہی نہیں رہتا. ویسے تو ہمارے پس منظر میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ جنرل ضیاء الحق کا عہد تھا، اور یہ 2 کینٹوز اسی ماحول کی عکاسی ہیں. جی، کنکر سے چبھے ہوئے تھے دل میں ماحول کی وحشتوں کے منظر. وہ ایک بڑا عجیب دور تھا جو ہم نے دیکھا. کنکر سے چبھے ہوئے تھے دل میں ماحول کی وحشتوں کے منظر، بھاگے ہوئے لوگ خود کے ڈر سے، بھاگے ہوئے لوگ خود کے ڈر سے، درپیش سفر کے دکھ سروں پر بکسے معذور سوچ کے تھے، درپیش سفر کے دکھ سروں پر بکسے معذور سوچ کے تھے. آئندہ کے کھیت سے امیدیں، ماضی کی فصل کا سہارا باقی نہ کسی گودام میں تھا. کہتے ابر و ہوا تھا ایسا، بے دم تھے کھلے ہوئے دریچے، پانی کو ترس گئے کنویں تک. کہتے ابر و ہوا تھا ایسا، بے دم تھے کھلے ہوئے دریچے، پانی کو ترس گئے کنویں تک. جلتے سورج کی سلطنت میں چھلنی چھاؤں لیے ہوئے تھے یرکان زدہ شجر صدا کے. جلتے سورج کی سلطنت میں چھلنی چھاؤں لیے ہوئے تھے یرکان زدہ شجر صدا کے. اخبار کا سینہ ایک کشادہ سہتا نہ تھا حرف حق کی تہمت. اخبار کا سینہ ایک کشادہ سہتا نہ تھا حرف حق کی تہمت. شہروں کی شناخت چاٹتا تھا سناٹے کی زباں کا پہرا. بے حس لمحوں کے دائرے میں ایک محور ذات کو بنا کر لٹو کی طرح سے گھومتے لوگ. بے حس لمحوں کے دائرے میں ایک محور ذات کو بنا کر لٹو کی طرح سے گھومتے لوگ. کھلتا کیا حب سے جاں کا موسم، تعویذ گلے کا ہو گئی تھی گھٹی میں پڑی ہمیشہ کی چپ. کھلتا کیا حب سے جاں کا موسم، تعویذ گلے کا ہو گئی تھی گھٹی میں پڑی ہمیشہ کی چپ. یہ گھٹی میں پڑی ہمیشہ کی چپ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے. ایک نظم جو ہے وہ میں اپنے خواہش سے سنانا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے کسان کا بیٹا. کسان کا بیٹا. ورق ورق وہی مٹیالی کھیتیاں میری، ورق ورق وہی مٹیالی کھیتیاں میری، قلم کی نوک کوئی تیز پھل میرے حل کا. قلم کی نوک کوئی تیز پھل میرے حل کا. ہرے کچور دنوں کی عجب تمنا میں نئے خیال کے بیجوں سے حاملہ ہوتی میں سطر سطر کئی کیاریاں بناتا ہوں. ہرے کچور دنوں کی عجب تمنا میں نئے خیال کے بیجوں سے حاملہ ہوتی میں سطر سطر کئی کیاریاں بناتا ہوں. نمو کے لمس سے سرشار سوچتا پانی ہر ایک مصرع تازہ کے نرم ڈنٹھل کو ضیائے رنگ کے ریشے ہزار دیتا ہے. نمو کے لمس سے سرشار سوچتا پانی ہر ایک مصرع تازہ کے نرم ڈنٹھل کو
ज़ियाए रंग के रेशे हज़ार देता है, एक एक लफ्ज़ की पत्ती को चूमता हूँ मैं, एक एक लफ्ज़ की पत्ती को चूमता हूँ मैं, ये लहलहाती हुई खेतियाँ हवाओं में, मेरे कुदाल की जद पर है जिनका सब झंकार, ये लहलहाती हुई खेतियाँ हवाओं में, मेरे कुदाल की जद पर है जिनका सब झंकार, दिनों की धूप में तप कर पहनती हैं जेवर, मैं तेज़ धार दरांती लिए निकलता हूँ तो फसल नज़्म से खलियान भरते जाते हैं, मैं तेज़ धार दरांती लिए निकलता हूँ तो फसल नज़्म से खलियान भरते जाते हैं, ये एक जहां मेरे आइंदा व गुज़श्ता का, मैं जिसके ख्वाब में ज़िंदा जहान हूँ ख़ुद भी, मैं एक किसान का बेटा किसान हूँ ख़ुद भी। जी डॉक्टर साहब ने जो बात की डॉक्टर वहीद ने, तो मैं उसमें थोड़ी सी उसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ। असल में नज़्म का मामला ये हुआ जब 90 की दहाई में जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, तो बहुत से ऐसे नज़्म निगार जिन्होंने नज़्म को, जैसे इन्होंने कहा कि नज़्म को बाहर अलख्वा होना चाहिए और थोड़ी सी उसमें एम्बिग्विटी होनी चाहिए, इबहम होना चाहिए। एम्बिग्विटी तो एक किसी भी तख्लीक का हुस्न होता है, उसमें एक सतह तक होती है, और चीज़ को इतनी भी वाज़े और इतना सादा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल स्पॉट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। वो फिर एक फ़नपारी की सतह पर नहीं आ सकती और अदब आलिया की सतह पर नहीं आ सकती। ठीक है, अदब आलिया तो बहुत कभी कभार कोई चीज़ सामने आती है, लेकिन शायर या कोई भी तख्लीकार वो कोशिश ज़रूर करता है कि उसकी सतह को बुलंद रखे अपनी सतह पर, वो जो भी समझता है। तो ये ऐसा हुआ है इस शहर में, और शहर में नहीं, बहुत से नज़्म निगारों ने एक वक्त पे ऐसा किया कि नज़्म में इतनी एम्बिग्विटी शामिल कर दी कि शायरों को समझ नहीं आती। अब अगर उनसे भी कहा जाता कि भाई आप लोग तो दरअसल आप अपनी सतह बुलंद करें, अपने विजन को ऊपर करें, या आपको हमारी चीज़ समझने के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर एक चीज़ तरबियत याफ्ता शायर को समझ नहीं आती, तो फिर आप सोचें कि वो उस चीज़ की क्या सतह हो सकती है, या फिर वो उसको अपनी सतह से नीचे आना चाहिए। किसी ने इंतज़ार साहब से कहा, ये बात मुझे यहाँ पे शायद करनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी और पेडिस्टल में ये बात की। उन्होंने कहा कि आपकी आपके अफसाने अलामती चूँकि होते हैं तो वो समझ नहीं आते जो तजरीदियत की हद तक चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कारी को भी अपनी सतह को बुलंद करना पड़ेगा, और उसको मैं अब उसकी सतह पर वापस नहीं आ सकूँ। ये बात अपनी जगह मौजूद है, ये भी अहम है बात। लेकिन एक शायर को मैं समझता हूँ कि आपको जब फैज़ साहब समझ आते हैं, जब आपको गालिब समझ आता है, जब आपको फराज समझ आता है, हर बड़ा शायर जो है आपको जब समझ आ रहा है, तो फिर जो हमारे आसपास के बहुत सारे लिखने वाले हैं उनकी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, तो फिर हमें ये हक हासिल है कि हम उन्हें कहें कि भाई बहुत एम्बिग्विटी चली गई और आप थोड़ा सा लोगों को। और ऐसा हुआ जैसे अलामती अफसाने ने लोगों को भगाया अफसानों से और पढ़ने से, तो इस तरह नज़मों में इतनी तजरीदियत शामिल कर दी गई, इतनी एम्बिग्विटी। इबलाग बहुत ज़रूरी है, और मैं भी समझता हूँ कि कोशिश हम करते हैं कि अपनी चीज़ कुछ भी लिखें तो इबलाग ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बात यहाँ पर चूँकि नज़्म निगार सारे जी इकट्ठे हैं, तो ये बात। और दूसरी बात ये कि चूँकि इतनी बड़ी नज़्म निगार हमारे सामने बैठी हैं शायरा, तो आज तो ऐसे लग रहा है कि हम दरअसल उन्हें सुना रहे हैं सब चीज़ें, और वो यहाँ पर आज मौजूद है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं कोशिश करूँगा, ज़ाहिर है आप समझते हैं कि मुझे ये चीज़ सुनानी चाहिए, वो चीज़ सुनानी चाहिए, लेकिन वो बस चीज़ें शायद मैंने कहीं उसको आगे पीछे कर दिया बातों में, थोड़ा कुछ भी पता नहीं वो नज़्म किधर गई। बहरहाल मैं ये कोशिश भी कि लंबी नज़में ना सुनाई जाएँ कि अब आपके वक्त का भी है, लेकिन अब क्या करें, अब शायरों के दरमियान बैठ के नज़्म निगारों में तो कोई सोचना पड़ता है कि ये चीज़ सुनाई जाए या वो सुनाई जाए। हिजरत करूँगा किसी रोज़ अफ्रेशिया के परिंदों की डारों के साथ, आसमानों पे उड़ता हुआ मोतदिल मौसमों की तरफ जाके निकलूँगा। किसी रोज़ अफ्रेशिया के परिंदों की डारों के साथ, आसमानों पे उड़ता हुआ मोतदिल मौसमों की तरफ जाके निकलूँगा। हिरनों के संग चौकड़ी भर के मैं खुश्क साली से भागे हुए ज़ैबरों हाथियों की मईयत में चलता हुआ कालाहारी के उस पार के सब्ज़ारों के रस्तों में हिजरत करूँगा। समंदर के रस्ते में आबादकारों के बहरी जहाज़ों में बैठूँगा।
समंदर के रास्ते पे आबादकारों के बहरी जहाज़ों में बैठूंगा, इब्ने बतूता के आवारा ऊँटों पे, वीनस के पोलो की अनदेखी दुनिया के रस्तों पे भटकूंगा। फिरौन की नील की वादियों से निकलकर मैं निर्वाण बरगद की फिरौन की नील की वादियों से निकलकर मुकद्दस ज़मीनों को फिर से मैं आबाद करने को लौटूंगा। तूफ़ानी बारिश में एक रोज़ अपने महल से निकलकर कहीं दूर की वादियों से गुजरकर मैं निर्वाण बरगद की छाया में बैठूंगा। जीवन को दाइम दुखों से रिहाई दिलाने का जंगल में बनवास लूँगा। मैं हिजरत करूँगा। किसी रोज़ एक शाम मक्के की खामोश बस्ती से निकला, खामोश गलियों से निकला तो सहराओं की खाक छानूंगा। झुलसी हुई रेत पर नंगे पाँव चलूँगा। मैं सच्चाई की आगही की तलब में मदीने के नूरी बसीरत के रास्ते की जानिब चलूँगा। मैं हिजरत करूँगा। मैं सच्चाई की, खैर की, अमन की जुस्तजू में किसी रोज़ कूफे के रास्ते से गुज़रा तो करबल के मैदान में जाके खैमा लगाऊंगा। तहज़ीब आदम के जर्नैली रस्तों पे, यहाँ ज़रा तवज्जो चाहिए, तहज़ीब आदम के जर्नैली रस्तों पे, पगडंडियों ज़ैली रस्तों से होता हुआ वक्त के, ज़िंदगी से, शबो रोज़ के, इन महो साल से, वक्त के दायरे से निकलकर ज़मी से, ज़मानो मकां से, कहीं दूरला इंतहाओं के फैले इलाके की जानिब मैं हिजरत करूँगा। न जाने मैं कब ऐसी हिजरत करूँगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक और छोटी एक नज़्म है जो हल्की फुल्की सी। वो मेले के दिन थे, वो मेले के दिन थे, वो मेले के दिन थे, मेरी जेब में रेज़गारी नहीं थी, कोई एक सिक्का भी मिट्टी की गुलक में बचता नहीं था, कोई मेरे मासूम चेहरे को पढ़कर मेरे दिल के ज़ीने उतरता नहीं था। मैं तुलसी की खुशबू में खिलते हुए फूल के पास बैठा हुआ रो रहा था। मैं तुलसी की खुशबू में खिलते हुए फूल के पास बैठा हुआ रो रहा था। वो बच्चा जो सरसों के फूलों की पीलाहटों में कभी मैंने देखा, वो मेले के झूले में बैठा नहीं था। किताबों के बस्ते में शीशे के कंचे थे, किताबों के बस्ते में शीशे के कंचे थे जो मैंने मकतब में लड़कों से जीते, मगर उनकी मेले में कीमत नहीं थी। कई साल गुजरे, वो सरसों के फूल अब गुलाबों में बदले, वो तुलसी का साया चनारों में आया, मगर इस ज़माने के मेले के अंदर छनकते हुए ये किताबों के कंचे कोई आज भी जिनकी कीमत नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि उनकी वजाहत मुख्तसरन बहुत ज़रूरी है ना। ज़ाहिर है फिर आप उस्ताद भी तो है ना जी। बात ये असल में जो जामियाती और मजलिसी जो नक़्दो नज़र है, मैं इससे हमेशा ही परेशान रहा हूँ। अच्छा आप देखिए कि ये कहना कि ये 70 की दहाई का शायर है तो इसका मतलब 80 की दहाई में तो ख़त्म हो गया, ये 80 का है, ये 90, ये इस तरह नहीं होता है। ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, ये तो एक फ्लूइड स्टेट है। जैसे किशोर नाइस साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं तो इन्हें 21वीं सदी का शायर समझता हूँ, मैं तो नहीं इन्हें 60 या 70 का वो समझ। चुनाचे ये मुझे इंतहाई कोफ्त और वहशत होती है जब हम इस तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं और शायरों को खानों में बांटते हैं। एक चीज़। दूसरा ये है कि मैं शायरी के बारे में ये मैं रिलीजियसली मानता हूँ कि मैं शायरी की आमद पर यकीन रखता हूँ। शायरी और नस्र में फ़र्क ही ये है, शायरी आती है उतरती है, शायरी को आप बनाते नहीं, क्राफ्ट नहीं करते कि इसमें इबहाम होना चाहिए, इतने % इबहाम डाल दो, इतने % कोई ये रेसिपी नहीं है। ये किचन में नहीं हम बनाते, ना कोई फर्नीचर का कारोबार है भाई, ये शायरी है। शायरी मुंह जोर घोड़े की तरह बगैर लगामों के दौड़ता है ये घोड़ा, आप इस पे लगाम नहीं डाल सकते।
یہ اپنی شکل خود بناتا ہے, اس کو بنانے دیں. چنانچہ یہ جو اس طرح کی بحثیں ہیں کہ ابہام اتنا ہو اور نہیں ہو, یہ بات بالکل نہیں ہے. شاعری اپنا خود نظام بناتی ہے, کئی جو ہیں ان میں تہداری زیادہ ہوتی ہے, کئیوں میں ابہام زیادہ, وہی ابہام ان کی خوبصورتی ہے. میں اختر حسین جعفری صاحب میرے لیے تو ہمیشہ سے بڑے صاف سیدھے شاعر رہے ہیں. اچھا, ان سے زیادہ ابہام اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے تو وہ ہم نون میم راشد کا ہم کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے. بہرحال یہ بحثیں اپنی جگہ ہیں. شاعری اور نثر میں بنیادی فرق آمد اور آورد کا ہے. نثر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جیسے ایک پروجیکٹ یا عمارت بنائی جاتی ہے, جیسے اس کا PC1 بنایا جاتا ہے. شاعری کا PC1 نہیں ہوتا. شاعری آتی ہے بس آسمان سے آتی ہے, چھٹے آسمان سے, 7واں اوپر ہے, ذرا چھٹا اس سے آتی. تو میرا خیال وقت بہت زیادہ ہو گیا. میرا خیال اس طرح کرتے ہیں کہ کشور نائک صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز سنائیں اور وائنڈ اپ کریں یا کچھ کہیے. اس فضا میں تم لوگوں کی نظمیں سننے کو میں خود میں تم لوگوں کی نظمیں سننے خود آئی ہے. نہیں, میں یہ اسی پہ بات کرنے لگی ہوں کہ جب میں نے چھیڑا تم لوگوں کو کہ میرے دامنے کو بھی سن لی اور لاگاساکی بھی سن لی اور سب چیزیں اس کی بھی سن لی, میں نے چھیڑا تھا کہ اسی لیے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں جب کہ ہم پہ اتنا جبر اور اتنی اذیت ہے ساری دنیا میں, چاہے وہ موسم کی ہو اور چاہے وہ جنگ کی ہو اور چاہے خوراک کی ہو اور چاہے بیماریوں کی ہو, اور پاکستان جیسا ملک, تو اس کی چیزیں تمہیں سامنے نہیں آتی. لیکن مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب میں نے یہ فقرہ کہا تو اس کے بعد سب کے اندر سے وہ شاعر نکل آئے جو کہ میں سننا چاہتی تھی, وہ نظمیں نکل آئیں جو میں سننا چاہتی تھی کہ یہ آج کی نظمیں ہیں. اور یہ اس لیے ضروری سننا چاہتی تھی کہ جیسے وحید نے کہا کہ بھائی ہم تاریخ لکھ رہے ہیں. اگر غالب نے اپنے زمانے میں جو کچھ لکھا تھا اگر اس کو آج تک ہم سمجھ رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ ریلیونٹ آج بھی ہے اسی طریقے سے جیسے اس زمانے میں تھا جب اس کو پینشن بھی نہیں ملتی تھی. اسی طرح ہم بھی سب کے سب جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی عمرہ اور امیر طبقے کی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں. ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہم بچپن اپنا تختی لکھتے ہوئے گزارا اور ہم نے پیدل جا کے اسکولوں میں پڑھا. ہمارے لیے کوئی گاڑی نہیں آتی تھی, ہمارے لیے کوئی بس نہیں ہوتی تھی. تو یہ باتیں جو تم لوگوں نے کہیں بعد میں, یہ مجھے بہت اچھی لگیں. اور مجھ سے صلاح الدین محمود اور ایک دو شاعر اور بھی کہتے تھے کہ کشور کے ہاں محبت مر رہی ہے. تو میں یہ کہتی تھی کہ محبت ہمارے اندر رہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا بھول چکے ہیں. ہمارے یہاں اتنی محبت کی ضرورت ہے کہ نفرت اتنی زیادہ مولویوں نے پھیلا دی ہے ہمارے درمیان میں اور ہمارے حالات کو. اور یہ کہ ہمیں پولیٹیشین اچھے نہیں لگتے, ہمیں سیاستدان نام کی چیزیں نہیں اچھی لگتی, ہمیں اپنے جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جیسے لوگ دنیا میں زیادہ ہیں, پاکستان میں بھی زیادہ ہیں. اور مجھے یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اچھے لکھنے والے, جو میرے پاس ایک غزل نظم ہے لیکن میں اس لیے نہیں سنانا چاہتی کہ میں اس فضا کو بدلنا نہیں چاہتی. وہ ایک نظم ہے, دیکھنا یہاں میں اس کے لیے کتاب لائی تھی. اصل نظم تو یہ ہوگی جس کا انتظار تھا. ارے نہیں یار, یہ اس کے لیے میں نے کتاب لائی, نئی کتاب جو ہے اس میں سے میں یاد کرتی ہوں ایک نظم ہے جی جی جو تم لوگوں نے کہا. وہ وقت رکتا نہیں نظم کروانے. میں تو تمام تر نثری نظم لکھ رہی ہوں. صبح نرس انجیکشن لگاتے ہوئے ہولے سے بولی رات 2 ایکسپائر ہوئے, پر میں نے تو کہیں سسکیوں کی آواز نہیں سنی. بیدار سی آواز میں بولی رشتہ دار تو 2 دن سے اس گھڑی کے انتظار میں تھے. میری کھلی آنکھیں اور ہونٹ دیکھ کر نرس اپنے معمول کے کام پر چلی گئی. میں نے کمرے میں رکھی ہوئی ہر دوائی کے لیبل کو پڑھا. خوفزدہ تھی
कहीं ये सारी दवाइयाँ एक्सपायर्ड तो नहीं। मेरे सराहने कुछ रिसाले, कुछ किताबें रखी थी, सारे रिखाले खोल कर देखे, हर सफ़े पर मदकूक लफ्ज़ों की बोझल तहों पे कहीं गज़ल, कहीं नज़्म और कहीं अफसाना लिखा था। सारी तहरीरें एक्सपायर्ड ज़ुबानों की जज्बात में लिपटी हुई थीं। उकता के दरवाज़े की सिम चली, अब नर्स फिर इंजेक्शन लगाने आ गई थी। तो बस ये है कि नए ज़माने की जो ज़रूरतें हैं, जो आप लोगों ने महसूस की हैं, वो इसलिए भी हैं कि मैं जिगर के ज़माने की शायरी को आज पसंद नहीं करती, बचपन में करती थी जब सुनती थी। जज्बी हो, इवन फराज की गज़लें जो हैं, जहाँ सिंपल रोमांटिसिज्म है वो नहीं, जहाँ उसने ये कहा है कि ज़िंदगी क्या है, वहाँ सीख है, चीज़ आती है। इस तरह इफ्तिखार बहुत जाते हैं सूफ़ीज़म की तरफ, लेकिन उनके यहाँ कब तलक वाली जो नज़में जो हैं, तमाशा ख़त्म होगा, ये मंज़र भी आ रहे हैं, लाते नहीं हैं। ये मंज़र हमें कहते हैं कि हमें लिखो, वरना हम गुज़र जाएंगे और हमारी गलती होगी। हम इसमें बड़े कसूरवार होंगे अगर हम इन मंज़रों को अपनी शायरी में महफूज न करें। और चुके